سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا قرآن حکیم میں جس دجالیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زینت ہے، وہ اس دنیا کی وہ شان و شوکت ہے جو ہمارے لیے پوری طرح مزین کر دی گئی ہے اور جو ہمارے لیے ایک دھوکہ اور فریب بن گئی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نوع انسانی اس دنیا کی زینت کے عروج کے دور سے گزر رہی ہے۔ جو کچھ آج اس روئے زمین پر انسان نے اپنے کنسیلڈ نالج سے کام لیتے ہوئے ایجاد کر لیا ہے، جو کچھ اس نے اپنے سامان عیش و عشرت یہاں پر بنا لیے ہیں، گویا اسی دنیا کو وہ اپنی جنت کسی حد تک بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو یہ سوری ٹو ڈسٹرب یو میمونہ، آپ نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے؟ کیونکہ مجھے جزاک اللہ میسج آ خیر۔ جاتا تھا، میسج نہیں آیا، میں نے کہا اس سے پہلے کہ رہ جائے۔ اچھا نہیں یہ بہت امپورٹنٹ کام تھا، جزاک اللہ خیر صوبیہ، آپ نے ریمائنڈ کروایا، بالکل ہوئی بھی ہے، اسٹارٹ ہوئی بھی ہے اچھا چلیے بس پھر جی، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، سوری۔ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا نظر رکھیں، یہ میرا خیال ہے آ رہا ہے یہاں پر ریکارڈ، میرے پاس تو آ رہا ہے، میں نے تو پریس کیا ہے ریکارڈ کا بٹن، میں نے پہلے پریس کیا اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ جی بالکل میرے پاس ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو دنیا جو ہے اس کی دجالیت کو جو چار چاند لگے ہیں، اس مقام تک جو پہنچے ہیں، اور یہ جو اب موجودہ دنیا کا نقشہ ہے جس کی زینت انسان کو اس مقام پر لے آئی ہے جہاں پر اب اسے رب جیسی کسی ہستی، کسی ذات کی، وہ یہ کلیم کرتا ہے، انسان یہ کلیم کرتا ہے کہ اسے اب ضرورت نہیں رہی اور وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے اپنی سسٹیننس کے لیے۔ اور حتیٰ کہ اب وہ ایک ایسے دور کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جو جب دجال ایز اے پرسن بھی نمودار ہو جائے گا، ابھی تو ہم دجالیت کا فتنہ دیکھ رہے ہیں نا، دجال ایز اے پرسن جب نمودار ہو جائے گا تو وہ جو ہے وہ جو کلیم کرے گا کہ اب اس کی دسترس میں جو ہے وہ آسمان و زمین بھی ہیں، وہ جب چاہے آسمان کو حکم دے اور وہ بارش برسائے، وہ جب چاہے وہ زمین کو حکم دے اور وہ اپنے خزانے نکال کے باہر کرے، یعنی وہ ساری ڈومین جو پہلے خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی کارخانہ قدرت میں تھیں، اور ان سے پہلے جنہوں نے بھی خدائی کے دعوے کیے، بہرحال وہ آسمان و زمین کے اس تصرف کے اوپر اپنا دعویٰ نہیں کر سکے۔ اسی لیے ہی دجال کا فتنہ جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اللہ اپنے حکم سے جو ہے وہ انسان کو اس کے ارتقاء کی اس منزل پر لے آیا ہے جہاں پر اس نے جو نیچرل فزیکل لاز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ان کے اوپر اتنا عبور حاصل کیا ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ کائنات میں تصرف کے قابل ہو چکا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے رب جیسی کسی ہستی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہی آپ کافی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ آخر الزماں کا جو ہے وہ ہم ایک تو سب سے پہلا جو ایک آغاز جو میرے خیال ہے پوائنٹ ہونا چاہیے دجالیت کا، کہ کیسے جو ہے وہ ایک گاڈ لیس سوسائٹی کا تصور جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوا ہے، یہ اس کی ایوولوشن جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آخر الزماں سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اول الزماں کی طرف سفر کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں جو ہے وہ اپنی تخلیق کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ ہمیں جب ہماری تخلیق جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ذہن پر زور ڈالیں تو سورہ بقرہ میں میں کافی امید کرتی ہوں کہ ہم میں سے سب جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی یہ تمام آیات جو ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پڑھ کے آئے ہوں گے، ایک آدھی دفعہ بھی ترجمے سے سبھی گزرے ہوں گے۔ آیا نمبر 30 سے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کا ارادہ جب فرما رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر آگے وہ فرشتوں کی کنورسیشن ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار ہے۔ تو یہ بڑی ویل نون قصے ہیں، یہ ہم سب نے الحمدللہ ہم ان سے کافی دفعہ گزرے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو قصہ آدم و ابلیس ہے یہ کوئی تقریباً 7 مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو سورہ بقرہ میں جہاں پر سب سے پہلے جو ہے جب یہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو، یا بنی آدم کی کریشن کا جو پرپز ہے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے اس دنیا میں آنے کا،
وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا خلیفہ بن کر آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی امر محال نہیں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو ایمان دے دیتا اور کوئی بھی اس کا کفر نہ کرتا. جیسا کہ فرشتوں جیسے ایک مخلوق آلریڈی اس کی تسبیح کے تابع ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا ماسٹر پیس کریٹ کیا جائے، اس کی کریشن کا ایسا ایک ماسٹر پیس ہو جسے میں عقل کی فیکلٹی دوں اور میں اسے ایک مٹیریل جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے وہ ایک ایسی ڈیزائن کر کے اس کے اندر بھیجوں اور خود میں پردہ غیب میں چلا جاؤں اور پھر وہ ان ساری فیکلٹیز کو اور ان سارے ٹولز کو یوز کرتا کرتا مجھ تک آ پہنچے. یعنی ہماری تمام علم کے حاصل کرنے کا جو پینیکل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش کے قریب تر ہو ہر گزرتے دن کے ساتھ. لیکن اب اس میں ہوا کیا کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہم سے پہلے جو مخلوق پیدا فرمائی ہوئی تھی جو جنات تھے اور ہیں ابھی بھی ہیں، تو جنات جو ہیں ان میں سے ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان میں بھی شر اور نیک پائے جاتے ہیں. تو ان میں سے جو ابلیس کا جو مقام تھا اس سے پہلے کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں کے حکم میں شامل کر لیا گیا، لہٰذا جب تمام فرشتوں کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کو پر بھی وہ حکم لاگو ہوا. لیکن یہ ایک بہت ویل نون فیکٹ ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو یہ میں نے یہاں پر سورہ بقرہ کی تو نہیں ڈالی ہیں آپ کے سامنے پکچر، لیکن یہ جو ہے وہ سورہ کہف، کیونکہ ہمارا جو مین کنیکشن ہے دجالیت کے حوالے سے وہ ہم سورہ کہف کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھیں گے قرآن میں سے. تو سورہ کہف میں اور بھی اس کے علاوہ قرآن میں بہت متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ وارن کیا ہے بار بار کہ تمہارا جو مقصد تخلیق ہے نا اس کی راہ میں سب سے بڑا جو سب سے بڑا روڑے اٹکانے والا عنصر ہوگا، جو تمہارا دشمن ہے وہ کون ہے. کیونکہ جب تک آپ کسی گیم میں اپنے اینیمی کو نہیں سمجھتے، اس کی ٹیکٹکس کو نہیں سمجھتے، اب اس کی چالوں کو نہیں سمجھ پاتے، تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اپنا ڈیفینس سسٹم پلان کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی لڑائی کس سے ہونے جا رہی ہے اور اس کی کیا نفسیات ہے، وہ کس طرح سے آپ کے خلاف ایکٹیو ہے 24/7، وہ کس طرح پلاٹ اینڈ پلان کرتا ہے. اور ہم بالکل ہی اگر جو ہے وہ اندھیرے میں رکھے گئے ہوتے تو ہمیں بالکل بھی نہ پتا ہوتا، ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ ابلیس کا طریقہ واردات کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ کہف میں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جب آپ کے سامنے جو اس وقت جو یہ پکچر لگی ہوئی ہے اس میں یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ونس اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. یعنی اللہ کا حکم کیا تھا کہ آدم کو ایک سمبولک سجدہ کیا جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام سمبل ہیں اللہ کے خلیفہ کے زمین پر، اور بنی آدم میں سے جو بھی اس کاز کو پورا کرے گا، اللہ کے دین کے نفاذ کے راستے میں کوشش کرے گا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا. اور وہ جو ہے وہ حزب اللہ، ابھی ہم آگے جا کر اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے کہ وہ حزب اللہ کا پارٹ ہوگا. تو پھر یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن بنی نو انسان یا بنی آدم جو ہے اس کی آئرنی یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچان کر بھی اس سے غفلت کا شکار ہے. جیسا کہ ہم کسی اور دین کے بارے میں تو کلیم نہیں کر سکتے، ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر تو بھی آپ کے پاس لکم ادو کے الفاظ آ رہے ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ادو مبین ان کے الفاظ بھی بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بیگوس ہو کہ ہم جا کر اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں بھیجے گئے، اور ہم تو بس ایسی ساری زندگی گزار کے آگے، نہ ہمیں کچھ پتا تھا ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، ہم نے کس سے بچنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب تو ہم سے یہ پوچھا جانا بنتا ہی نہیں ہے کہ آیا ہم وہ مقصد تخلیق اپنا پورا کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے. تو جس طرح بہت سے مقامات پر جب یہ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ آپ کو آگے سورہ اعراف کی آیات ہیں، یہ سورہ اعراف کی بہت خوبصورت آیات ہیں، آپ ان کو خود پڑھیے گا ڈیٹیل میں اس وقت صرف اس میں سے جو ہے وہ کنسرننگ پوائنٹس میں نے جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ پھر پوری کنورسیشن ہوئی ہے شیطان کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے تکبر کیا جبکہ تمہیں یہ زیبا نہیں تھا. اس سے پچھلی آیات ہیں، یہ جو آپ کے سائڈ پر رائٹ سائڈ پہ جو پکچر اس وقت ہے، تو اسے پچھلی آیات اگر آپ پڑھیں گے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا اور اس کو نکال دیا. یہ تکبر تھا اور ہٹ دھرمی تھی.
اچھا یہ پوائنٹ اب نوٹ کر کے رکھیے گا، کیونکہ آج ہم بنی اسرائیل کی بات نہیں کریں گے، آج ہم نصارہ کی بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو لنک آج ہم نے دجالیت کا فالو کرنا ہے نا شروع سے لے کر اپنے اینڈ تک انشاءاللہ، وہ جو ہے وہ نصارہ سے ریلیٹڈ ہے. تو بنی اسرائیل کی ہسٹری کو پھر ہم کسی اور دجالیت کے کسی اور پہلو کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے شروع سے. تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یا جو اب کا یہودی کہلاتا ہے، جس نے یہودیت پھر بعد میں بنائی ہے، اس کا کیا رول ہے، حزب الشیطان میں اس کا کیا رول ہے. تو اب یہ ہمارے پاس دو باتیں اسٹیبلش ہو گئیں. حضرت آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک حزب اللہ کے یعنی ایک ہو گئے ہمارے پاس پارٹی حزب اللہ، اور اب ایک ہو گئے ہمارے پاس پارٹی حزب الشیطان، کیونکہ حزب اللہ میں جو شامل ہوں گے شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. تو اس وقت جو ہم اس وقت نہیں یعنی بلکہ اپنی تخلیق سے ہی ہم کہیں کہ یہی دو گروہ ہیں جو برسر پیکار ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو دجالیت کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حزب الشیطان نے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے. وہ جو ان کا پلان تھا وہ ہم ون بائی ون انشاءاللہ آگے دیکھتے رہیں گے. تو اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ سیکولرزم ہے، یا ایک گاڈ لیس سوسائٹی کا تصور ہے. تو یہ گاڈ لیس سوسائٹی کا جو تصور ہے اس میں اچھا یہاں پر تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ عدو مبین، یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کھلا دشمن ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سورہ الاعراف ہی کی آیات ہیں کہ شیطانوں کو ان لوگوں کی دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب ڈیفائن ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی آدم کے وہ انسان جو انبیاء صالحین مومنین ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ حزب اللہ کے کمپوننٹ ہو گئے. اور اب جو حزب الشیطان ہے اس میں ہم نے جو قرآن سے ڈیفائن کیا ہے، تو وہ اس میں کون کون سے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک تو ابلیس خود ہو جائے گا اور اس کی پوری ذریت ہے. ٹھیک ہے، ابھی ذریت کا کہاں پر آیا تھا پیچھے، ابھی میں نے آپ کو جو سورہ کہف کا دکھایا تھا، سورہ کہف کی جو آپ کو پکچر دکھائی تھی جس آیا کی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ شیطان اور اس کی ذریت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابلیس، اس کی ذریت، اور ایک اور جو گروہ ہے وہ کون سا گروہ ہے، جو ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون. تو جو ایمان نہیں لائیں گے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دنیا میں نیوٹرل زندگی گزارنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یا تو آپ حزب اللہ کا کمپوننٹ بن کے جئیں گے، تو اگر آپ نہیں جئیں گے نا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین اور شریعہ کو ویسے تو امپلیمنٹ نہیں کریں، لیکن آپ ایک بہت بے ضرر انسان ہیں، تو یہ جو ایک دجالیت و دھوکہ ہے، اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اگر حزب اللہ کا کمپوننٹ نہیں بن رہے تو دیٹ ول آٹومیٹیکلی میک اس دا کمپوننٹ آف حزب الشیطان. ہمیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو حزب اللہ کے جو کمپوننٹ ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کیا جائے یا خلافت کا قیام ہو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ وقت آتا رہا کہ روئے زمین پر جو ہے وہ اللہ کے دین کا نفاذ ہوا، اور جس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ تھی جو قانون جو قرآن کے قوانین کے اوپر بیس کر کے بنائی گئی تھی. تو وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جیسے جیسے انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان کو ان کے ہاتھوں پر شکست دی. اور حزب الشیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا مشن کیا ہے کہ وہ شیطانی نظام کا قیام کرے. کیونکہ جب کنورسیشن چلتی ہے سورہ آراف میں، تو شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ یہ آدم جن کے پیچھے آپ نے مجھے عہدہ نہیں دیا ہے خلافت کا، اور آپ نے اس کو میرے سے اوپر مقام دیا، حالانکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، تو میں سپیریئر تھا اسے، حالانکہ میں نے آپ کے لیے اتنے سجدے کیے تھے کہ کائنات میں کوئی جگہ نہیں تھی کہ جو نہ بچی ہو میرے سجدوں سے، تو یہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا. تو اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ میں اب ان کے راستوں میں بیٹھوں گا. یا آپ سورہ اعراف کی آیت خود پڑھیے گا، میں نے اس لیے سب کی پکچر نہیں ڈالی کہ آئی وانٹ یو ٹو اوپن اپ دا قرآن، اور آپ ان کو اپنی نظروں سے خود گزاریں. دے آر ایکسٹریملی بیوٹیفل. ان کے اندر ابلیس کی ساری سائیکالوجی بتائی ہے کہ کس طرح وہ کام کرتا ہے، کس طرح وہ ہمارا خیر خواہ بن کے آتا ہے. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ بالکل ڈٹو اسی کے فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے کیسے جو آج کی حزب الشیطان ہے وہ کیسے ہمیں اتنے دلکش نعرے دیتی ہے، یہ تو آپ کی پروٹیکشن کے لیے رول بنایا گیا ہے، یہ جو دوائی ہے یہ تو آپ کو فلاں چیز سے پروٹیکٹ کرے گی، یہ تو ہم آپ کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی دلکش نعرے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر کر کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناؤ کال اٹ الومیناٹی اور فری میسنری اور
ڈیپ اسٹیٹ اور دا ڈارک اسٹیٹ اور وٹ ایور. میں خود بھی الومیناٹی کا ورڈ پہلے زیادہ یوز کرتی تھی جب سے قرآن کو دجالیت کے پوائنٹ آف ویو سے تفصیل سے دیکھا. مجھے حزب الشیطان جو ہے یہ ٹرمینالوجی زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھیں گے اس آگے جا کر انشاءاللہ ڈیٹیل میں کہ جو ہے وہ حزب الشیطان میں کون کون سے آج کمپوننٹ شامل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم نے آخر الزماں کا نقشہ سمجھنے کے لیے اول الزماں سے سفر شروع کرنا پڑا. اپنی تخلیق کا مقصد دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ کون تھا جو اس راستے میں سب سے بڑا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا اور جس نے رب عرش عظیم کو چیلنج کر دیا کہ میں یہ مشن جو ہے اس کو ناکام کروں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا. اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چال ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انہی کی چالوں کو الٹا کر کے، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو ہی مارنے والے جو ہیں وہ انہی میں سے کوئی ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ نہیں نہیں، قتل نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے ان کا خاتمہ کر کے آئے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے پلان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ عزیز مصر بنایا. تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے پلانز سے جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے. لیکن ان شکست دینے والوں میں ہمارا کیا کردار ہوگا، ہم حزب اللہ کی طرف ہوں گے یا ہم حزب الشیطان کی طرف ہوں گے، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلی بات، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم سورہ کہف کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو سورہ کہف میں جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دجالیت کا پہلا مرحلہ جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ شیطان نے انسان کو شرک کے کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کروایا. یعنی رب کا تصور جو ہے وہ پلیوٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب تک توحید رہے گی تب تک معاملات سیدھے رہیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین تھا وہ توحید تھا. شریعہ مختلف ہوئی ہیں، شریعت موسوی تھی اور اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دو شریعہ ہیں جن کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں. اللہ عالم اس سے پہلے کوئی شریعہ اگر ہو، صحف ابراہیمی کا ذکر ضرور ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. بہرحال ظاہر سی بات ہے، جو بھی جس دور کے بھی نبی آئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو عبادات کے طریقے ڈیفینیٹلی وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق. لیکن یہ کہ جب یہ توحید کا تصور، تو سب سے پہلا اٹیک شیطان کا یہ تھا کہ توحید کے تصور کو پولیوٹ کیا جائے. اور اس کا ڈیفینیٹلی یہ ایک گریجول پروسیس ہے، کیونکہ سورہ الاعراف میں ہی اگر آپ پڑھیں گے آیات تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی یہی سائیکی بیان فرمائی ہے کہ وہ گریجول کام کرتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سلو اینڈ کنسسٹنٹ، کہ وہ لگا رہتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اور وہ سلو. ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا، اس کی ضرورت نہیں سوتی. وہ سوتے میں بھی اس کی کوشش ہے کہ وہ بنی آدم کو جو ہے نا وہ پریشان ہی کرے. تو وہ اپنی دشمنی میں اس قدر کمیٹڈ ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور ہمیں کم سے کم ہم اس سے یہ ایگزامپل ضرور سیکھ سکتے ہیں، یہ ایک لیسن لے سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنا کمیٹڈ ہے اپنے کاز کے ساتھ تو ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ شو نہ کریں، ہم خلافت کے قیام کے لیے کمٹمنٹ شو نہ کریں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلا جو پرابلم ہوا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، آپ کے سامنے سورہ کہف کی جو آیات ہیں اس وقت، یہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے، جس کے اتارے جانے پر حمد سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اور سورہ کہف کا تعلق دجال اور دجالیت سے ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہیں ان کے ڈاٹ ملایا کریں تاکہ ان کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ابھر کر سامنے آ جائے. تو یہ وہ جو کتاب نازل کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اپنے بندے کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتاب جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، یہ سب سے پہلے کس کو وارن کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ انذار کس کے لیے لے کر آ رہی ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے. اب یہ اللہ کے ساتھ جو ہے اسے کہتے ہیں شرک فی الذات. اب شرک بہت سی اقسام کا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا ٹاپک شرک نہیں ہے. شرک پر پہلے بھی یہ میں بتا چکی ہوں، کسی نے اگر بہت ڈیٹیل میں شرک کی ساری اقسام سیکھنی ہے، ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کی ہیں، اور اگر آپ ڈاکٹر اسرار کو سننا چاہیں تو ان کی تقریباً ٹوٹل ملا کر کوئی 7-8 گھنٹے کی جو ہے شرک کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیکچرز ہیں جو آپ کو بہت ویلیویبل انفارمیشن انشاءاللہ دیں گے. تو یہ شرک فی الذات کی جو بنیاد تھی نا، یہ وہ ایفرٹ تھی شیطان کی جس میں وہ کامیاب ہوا پہلے مرحلے پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کو انسان یہ کہتا ہے کہ وہ یہ مانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی رب ہو اور اس کے ساتھ کوئی شریک ہو. وہ یہ کہتا ہے کہ رب ہی نہیں چاہیے. تو جو بالکل ایک شرک سے بات شروع ہو کر ایک گاڈ لیس سوسائٹی، گاڈ لیس ورلڈ کے قیام تک گئی ہے، جو کہ وچ از بائی دا وے ون آف دا ایجنڈا آف زائنسٹس، ٹھیک ہے. جو زائنسٹ کمیونٹی ہے، جو صہیونی طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی جو الومناٹی ہیں جن کی یہ کوشش تھی
کہ ایک ایسی دنیا کو ڈیزائن کیا جائے جس کے اندر رب کا تصور نہ ہو، تو وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو سورہ کہف نے ہمیں اس کا یہ لنک دیا کہ سب سے پہلے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک جو ہے اسے ڈیزائن کیا گیا۔ اور یہ کیسے ہوا، اس کے لیے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1000 سال تک جو بھی انسان تھے زمین پر وہ توحید کے پیروکار رہے۔ 1000 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو کیونکہ اس وقت انسانوں کی عمریں جو ہیں وہ اسی طرح ہی 800 900 1000 سال کے لگ بھگ ہوا کرتی، یعنی جب ایک جنریشن گئی ہے دنیا سے، ان کی یاد میں جو ہے وہ تصویریں لگا دی گئی۔ سب سے پہلا یعنی کیا گریجول کام کرتا ہے نا شیطان۔ دیکھیں اگر کسی نیک انسان کو آ کر شیطان کہے گا کہ تم زنا کرو، تو ڈیفینیٹلی وہ فوراً اس سوچ کو ریفیوٹ کرے گا۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، پہلے اس آئیڈیا کو بڑا ایک دلکش بنا کر پیش کرتا ہے، اس کو ایک نیکی کا روپ دیتا ہے۔ یہی تو دجالیت ہے، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ وہ آپ کو بہت اچھے نعرے جو ہے وہ آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ تو بہت کوئی نیکی کا کام ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے وہ جو ان کی پہلی جنریشن کے نیک انسان چلے گئے تھے، ان کی تصاویر لگا دیں کہ ہم انہیں دیکھا کریں گے، انہیں یاد کیا کریں گے، تو ہمیں بھی نیک کاموں میں یا اللہ کی عبادت میں اور انسینٹیو ملے گا۔ تو اسی طرح سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا ڈیویٹ ہوئے نہیں تو صراط مستقیم سے اتر کے پھر آپ بس کسی اور رستے پر چل پڑے۔ تو وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہی کی تصویروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اب یہ تصویریں جو ہیں ان کو اور مزید پرماننٹ رخ دینے کے لیے ان کے کیوں نہ ان کے اسٹیچو بنا لیے جائیں، تاکہ ان کے اسٹیچوز رہیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کی یاد جو ہے وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں تک بھی منتقل ہوتی رہے گی۔ اس طرح دنیا میں شرک پرستی کا آغاز ہوا۔ تو جب یہ شرک پرستی کا آغاز ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی تبلیغ، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ طوفان نوح کی بات یہ آپ سب لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یافس کی نسل سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ ریفر کیے جاتے ہیں، جو کہ جن کا خروج جو ہے، اور اس کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے سورہ کہف میں بات کر کے آئے ہیں، اس وقت ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ سام جو ان کے بیٹے تھے، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل سے آگے چلے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے کا سلسلہ جو ہے اسے آپ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی 3 بڑے ریلیجن ہیں دنیا کے اس وقت، اسلام، جوڈازم، کرسچینٹی کو بہرحال ہم ابھی دیکھیں گے کہ اسے کرسچینٹی کہنا مناسب نہیں، اسے پولیزم کہنا چاہیے۔ تو اینی ویز یہ جو تینوں بڑے ریلیجن ہیں جنہیں ابراہمک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بنیاد یا یہ تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجر سے اور حضرت اسحاق حضرت سارہ سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ جزیرہ نما عرب کی طرف آ گئے، اور پھر ان کے بعد وہاں جزیرہ نما عرب میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور پھر ان کے بعد صرف وہاں پر جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ جبکہ ہم دوسری لائنیج میں دیکھتے ہیں، حضرت اسحاق کا لقب تھا اسرائیل، اسی لیے جو ان کے لائنیج تھے ان کے آگے سے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی آگے سے 12 قبیلے تھے۔ وہ والی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کی تاریخ جب پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو وہ جو 12 قبیلے تھے ان کے آگے سے، جن میں سے وہ یہ جو حضرت یوسف اور ان کے بھائی اور وہ سب، یہ جو سلسلہ چلا، تو ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کی جو ذریت ہے انہیں کہا جاتا ہے بنی اسماعیل، اور حضرت اسحاق کی جو ذریت ہے اسے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ بعد میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو شریعت دے کر باقاعدہ بھیجا گیا، یعنی جو باقاعدہ ان پر کتاب اتری ہے تورات، جو شریعت کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئی، باقاعدہ ایک دین کی شکل میں وہ نافذ ہوا۔ یہ جو ہے وہ 2 نبیوں سے شروع ہوا اور 2 ہی انبیاء پر ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر یہ ختم ہوا۔ یہ کوئی حضرت ابراہیم سے لے کر اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ کوئی 2000 سال کا عرصہ ہے جس میں مسلسل بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔
کبھی کبھار ایک وقت میں 2 انبیاء بھی ہوتے تھے، 2 مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء بھی پائے جاتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی کے جانے سے پہلے ہی اگلے نبی کا تقرر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے انبیاء وہ خلیفہ بھی ہوا کرتے تھے، وہ حکومت کے امور بھی دیکھتے تھے، اور وہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا علم آتا تھا اس کی تعلیم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ 2000 سال تک بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ رہا، اس نے بنی اسرائیل کو ایک بہت ہی ڈسٹرکٹیو قسم کی نفسانی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ انہیں اسی تکبر اور اسی غرور اور اسی گھمنڈ میں مبتلا کیا جو ابلیس کا خاصا تھا۔ اسی لیے ہم یہ لنک بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم وہ لنک بھی دیکھیں گے بعد میں جب ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے، کہ کیوں جو ہے وہ آج کا یہودی یا آج کا آپ جسے بنی اسرائیلائٹ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ زائنسٹ تنظیم کا حصہ ہے، یا کیوں یہ جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ ساری کی ساری یہ ان لوگوں کی ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ اینی ویز اس وقت ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری نہیں ڈیٹیل سے پڑھ رہے، اس لیے نہ ہم یہاں پر ابھی حضرت داؤد اور نہ ہی حضرت سلیمان اور نہ ہی ہیکل کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو شریعت شروع ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ تک رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے وہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آئی تھی، شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قائم رکھی گئی تھی، آپ صرف بنی اسرائیل کو وارن کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو کیونکہ جب بنی اسرائیل کو آپ جب آپ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور بنی اسرائیل نے اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ کے اتنے چوزن پیپل ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم کبھی بھی جہنم کے آگ میں نہیں پھینکے جائیں گے، اور اگر ہم پھینکے بھی گئے تو بس یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے علاوہ یعنی جو غیر اسرائیلی ہیں، یہ جو ہیں یہ جینٹائلز ہیں، یہ گویمز ہیں، یعنی انہیں یہ انسانوں کے درجے پر نہیں ہیں، یہ حیوان ہیں۔ تو یہ جو ان کے وہ شروع ہو چکے تھے، ان کی سوچ میں جو خرابی ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کے لیے اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انجیل قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ حضرت جو مسیح ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں رسولاً الی بنی اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی آپ تمام دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ جو کہ ایک اور اس چیز کا ثبوت ہے کہ ابھی ایک آخری نبی جو ہے انہوں نے آنا تھا، کیونکہ آخری نبی کے بعد یہ سلسلہ چونکہ ختم ہو جانا تھا، اسی لیے جو آخری نبی ہیں انہیں پھر تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرٹیکولرلی بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور انجیل میں ان کے یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، یعنی ان کا پیغام آفاقی نہیں تھا، وہ جو بھی اخلاقی، جو بھی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ مورل بینکرپسی پر بنی اسرائیل آ گئے تھے، اس کی کریکشن کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اچھا، اب جو بنی اسرائیل کی گمراہی تھی وہ صرف مذہبی گمراہی نہیں تھی، انہوں نے مذہب کو آڑ بنا کر اپنا جو معاشی نظام تھا، جیسے جو ہیکل سلیمانی تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ ہیکل سلیمانی کے باہر کی کرنسی اور تھی اور اس کے اندر کی کرنسی اور تھی۔ اب چونکہ ہیکل جو ویسے جیسے آپ آج مکہ اور مدینہ کو کنسیڈر کر لیں، تو یروشلم کا یہی امپورٹنس رہی ہوئی ہے نا۔ تو یروشلم میں جہاں پر آج مسجد اقصیٰ ہے، یہاں پر ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ تو ہیکل سلیمانی کے اندر جب آپ قربانی وغیرہ کرنی ہے تو آپ اندر کی کرنسی سے قربانی کریں گے، اور باہر کی کرنسی جب آپ اندر لے کر جائیں گے تو وہ افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کو ڈالر کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کرنا ہے یا پاکستانی روپی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے، تو اب آپ کو کرنسی ایکسچینجرز جو ہیں ان کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ تو وہ اس وقت بھی اسی طرح کرنسی ایکسچینجرز ہوا کرتے تھے، تو وہ کرنسی ایکسچینج کے اوپر اسی طرح سود لیا کرتے تھے، اور پھر لوگوں کا جو ہے وہ مال اور پیسہ ہڑپ کرتے تھے۔ اور مذہب کے نام پر ویسے بھی جو ہے وہ انسانوں میں جذباتیت ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کی آڑ میں انہیں مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہ ہاں آپ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی خاطر قربانی کرنے آئے ہیں، تو یہاں پر جو آپ کو جیسے زیادہ پیسے آپ کو خرچ کرنے چاہیے، تو وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایسی جگہ چلے جائیں تو چیزیں اور مہنگی ملتی ہیں۔ تو یہ ساری ڈیلنگز جو اکنامک سسٹم کے اندر خرابی جو سود کے اوپر بیس کر کے کی گئی تھی، جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کیا کرتے تھے مدینے میں، اور پھر اس کی حرمت کے طور پہ سود کی آیات آئی تھیں، یہ سب کچھ پریکٹس ہو رہا تھا وہاں پر ہیکل کے اندر۔ تو اب یہ اور یہ کہ قرآن مجید میں بھی ان کی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ بے شک جو تمہارے احبار اور رہبان ہیں، یعنی جو تمہارے صوفیہ بھی ہیں یا جو تمہارے اسکالرز ہیں، وہ ان کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرتی ہے۔
تو یہ قرآن مجید میں ان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اب اس طرح ہے کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا یہ معاشی مفاد جو ہے وہ چیلنج ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک عادلانہ نظام کی دعوت لے کر آئے، وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی طرف جو ہے وہ کانشیس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ تو یہ جب یہ سب ہوا اور ان کی دعوت جو تھی وہ اس وقت کا جو اشرافیہ یا آپ جسے ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں، دیکھیے جو ایک عام انسان ہے نا، ایک عام انسان جو وہ دنیا کے چونکہ دنیا میں وہ آلریڈی کوئی ایسی مال و دولت کی یا اقتدار کی عیاشیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، لہٰذا اسے جو ہے وہ اس قسم کے کی دعوت و تبلیغ سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیشہ کسی بھی معاشرے کے آپ دیکھیں تو یہ اشرافیہ ہی ہیں، یہ ایلیٹس ہی ہیں جنہیں آج ہم ایلیٹس آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایلیٹس آف دا ورلڈ ہی ہیں جن کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اور پھر جو ہے وہ پلاٹ اینڈ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ جو خطرہ ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف ایسی سازشیں بنی جائیں کہ یہ ہمارے رستے سے ہٹ جائے۔ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا یہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو جو شخص جس کا ایک کی رول تھا اس کا نام تھا پال۔ جیسے یہ آپ نے آج کو آپ عیسائیت کے بہت سارے جو یہ چرچز ہیں ان کے آپ نام پڑھتے ہیں نا، سینٹ پال لکھا ہوتا ہے، بہت بڑا کامن نام ہے۔ تو یہ پال جو کہ جسے فاؤل بھی کہا جاتا تھا، اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شدید اذیتیں پہنچائیں، آپ کی عزت و عصمت کے بارے میں بہتان لگائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، آپ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنا چوزن بنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ معاذ اللہ پر یہ الزام لگائے کہ آپ تو ولد الزنا ہیں۔ تو یہ اس قسم کے آپ پر الزام لگائے، اور پھر چونکہ آپ کی تبلیغ ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتی تھی، تو جو بادشاہی وقت تھا اس کے سامنے آپ کا مقدمہ اس طرح سے پیش کیا کہ بادشاہی وقت کو بھی یہ بتایا کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ اپنی تبلیغ کرتے رہے تو پھر عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو بادشاہی وقت کو بھی جو ہے وہ اپنے اقتدار کی حفاظت اسی میں نظر آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ انہیں ختم کر دیں۔ اچھا، بنی اسرائیل اپنی ہسٹری میں، اپنی انبیاء 2000 سالہ انبیاء کی ہسٹری میں ان کا یہ کردار رہا ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے آئے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ یعنی یہ اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ جو ان کی اصلاح کرنے آتا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث فرمایا جاتا تھا، یہ اس کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ تو یہ اس حد تک جو ہے وہ خود سر تھے، اور اس حد تک گھمنڈ کا شکار ہو گئے تھے اور تکبر تھے۔ تو آپ کو سلیب پر چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہرحال یہ حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جو ہے وہ یہاں پر جو عقیدے کا ڈفرینس ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو ادھر سے جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں سلیب نہیں کیا گیا تھا، وہ سولی پر چڑھائے نہیں گئے تھے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا۔ لیکن ان کا جو عیسائیت کے عقائد جب خراب ہوئے، سارے پولیوٹ ہوئے، تو انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ آپ مصلوب تو ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ زندہ ہو گئے اور پھر آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور یہ عقیدہ جو ہے وہ آج کا مسلمان اور آج کا جو پولیزم کو یعنی عیسائیت کو فالو کرنے والا انسان ہے، وہ دونوں یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ آخر الزمان میں آسمان سے نزول کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ دجال کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ ہے اس میں جو ہے وہ آپ دجال کو شکست دیں گے۔ تو ان کی اپنی بھی جو انجیل برنباس ہے اس میں جو ہے یہ وہ بھی اس میں بھی یہ بات مینشنڈ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 10-12 حواری تھے اس وقت، یعنی آپ کے جو فالورز تھے، جو آپ کے مین فالورز تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ 10 سے 12، 8 سے 10، اسی طرح کی مختلف روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے، 12 سے زیادہ نہیں تھے۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے حواریوں میں سے جس نے آپ کی مخبری کر دی تھی بادشاہ کو، کیونکہ آپ چھپے ہوئے تھے، جان کا خطرہ تھا، تو حواریوں میں سے جس نے مخبری کر دی تھی اسی کی شکل کو آپ کی شکل دے دی گئی، اور پھر اس کو وہ آپ کی شکل کے دھوکے میں اس کو سلیب دے دی گئی۔ لیکن جو اب جب اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ بہت ڈیٹیلز آتی ہیں ساری کی ساری، تو اگر کوئی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہے تو اس میں لیکن یہ بہرحال بتایا گیا ہے کہ وہ آپ ہی کا حواری جو وہ آپ کا وفادار ہی تھا، اور آپ کے ساتھ ریزیبلنس کی وجہ سے اس نے خود کو آفر کیا تھا کہ مطلب مجھے سلیب دے دی جائے۔ بہرحال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اب اس کے بعد جو ہے یہی جو پال صاحب ہیں جو اس وقت تو بڑے اسٹانچ اینیمی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک منصوبہ پورا گھڑا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بات دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کے حواری جو تھے، ان کا تعلق بھی اس وقت کی اشرافیہ سے نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل کے جتنے بھی علماء تھے، پھر جو بادشاہ تھا، پھر جتنی بھی اشرافیہ ایلیٹ سے معاشرے کے، وہ سب آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جو بھی ایک لوور مڈل کلاس طبقہ تھا، ایک تھوڑا سا لو آئی کیو والا، وہ ایمان لے کر آیا تھا۔ ایسے طبقات کا میں پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ جذباتیت کی وجہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، شخصیت کی وجہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، نظریات کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو وہ جو دین کے جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین کے خوبصورت یا انٹلیکچوئل پہلو لے کر آئے تھے، وہ اس کی وجہ سے اٹریکٹ نہیں ہوئے۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پال نے آ کر ریپلیس کیا، یعنی پال نے جو ہے اس نے یہ کیا کہا، اس نے یہ کہا، وہ ایک علمی اور عملی حساب سے بڑی پرکشش شخصیت تھا، پال جو تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کو کافی جیسے وہ پیپل آف بک میں سے تھا نا، تو اس نے کتاب پڑھی ہوئی تھی تورات، اور اس نے یہ سارا بھی اپنے سامنے جو دیکھا، تو اس نے سوچا کہ اب اس سے جو ہے وہ کس طرح فائدہ اٹھایا جائے، سچویشن کو کیسے اپنے حق میں یوٹیلائز کیا جائے۔ یعنی اس نے یہاں پر اس وقت کے ایک دجال کا کردار ادا کیا ہے، اس نے جو ہے یہ شیطان کے، حزب الشیطان کے ایک ایجنٹ کا کام کیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ پالیزم کی بنیاد رکھی، اور وہ اپنا یہ ایک مکاشفہ یعنی جھوٹ میں اپنا جو ہے وہ یہ کشف بیان کرتا ہے کہ میں کسی سفر میں جا رہا تھا تو مجھے حضرت مسیح آسمانوں میں نظر آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے فاؤل، تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ تو اب فلاں فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت شروع کر۔ یعنی اس نے آ کر یہ جو ایک کہانی گھڑی، تاکہ اب جو اس وقت ایک جذباتیت کا ماحول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور یہ سب سلیب کا یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اب ان کو جا کر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہاف پر میں اب نبوت کا کام کروں گا، کیونکہ ان کو تو اٹھا لیا گیا اور کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ حواری جو تھے وہ بھی پھر آگے دو میں تقسیم ہو گئے۔ جو بہت کم تھے وہ جو صحیح عیسائیت کو یا دین اسلام کو، کیونکہ اس وقت کا دین اسلام تو وہی ہے نا، جو نبی بھی آیا ہے وہ دین اسلام ہی لے کر آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ انجیل پر ایمان لانا، پچھلے نبیوں پر ایمان لانا اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے اب مسلمان ہی تھا، تو اس دین اسلام کو انہوں نے فالو کیا۔ لیٹر آن یہی حواری تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے ہیں، تو جنہیں نصارہ کا نام دیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور جو جا کر پھر آپ کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن جو باقی کے حواری تھے ان کے اوپر پال نے اپنی لچے دار جو باتیں آپ کہہ لیں، یا جو بھی اس نے اپنی تھیریز بنائی، بڑی کوئی اس کو علم کی وہ علم کا دجل لپیٹ لپیٹ کر، اور عملی طور پہ اس نے ایک بڑا ایک آپ کہہ رہے کہ اسکالر کا روپ بھر کے، جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا، ایسے اسکالرز ہوتے ہیں نا جو آپ کو کہیں گے کہ آپ بس صرف ایک اچھا انسان بن کے رہیں، اور مذہب جو ہے یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل یہ فکر نہیں کرنی چاہیے مذہب کے بارے میں، اور یہ کہ جو ہے وہ شریعہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کا دل کرتا ہے تو فالو کرے، کسی کا دل کرتا ہے نہیں فالو کرے۔ اور میں نام نہیں لوں گی، لیکن آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں، کہ جن کے نزدیک جو ہے وہ آپ قرآن کی شریعہ کے بہت سے احکامات تو آج اپلائی ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو صرف جزیرہ نما عرب کے اس وقت پر کے لیے پردے کی آیات اتاری گئی تھیں، اور داڑھی کا رکھنا بھی یہ اور وہ، یعنی آپ جو ہے نا وہ ایک دین اکبری ان ادر سینس جو ایک دین اکبری آپ ایجاد کر لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو لوگوں کی ومز اور وشز کو باتیں سوٹ کرتی تھیں، وہ اس نے گھڑ کے ان کو تورات کی آیتوں کا نام دے کے اور کوئی لچھے دار علمی باتیں کر کے اس نے ان حواریوں کو، باقیوں کو اپنے قابو میں کیا، اور پھر وہ جو ان حواریوں کے فالوورز تھے اور پھر پال کے جو اپنے فالوورز تھے، وہ سارے اسی پولیزم کا شکار ہوئے۔ ہم اسے عیسائیت نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی ہے۔ تو اس نے یہ جو نقب لگایا ہے عیسائیت پر، جو اس نے آپ کہیں کہ ایک ادیان عالم کی ہسٹری میں جو ایک اتنا ایک جو میجر چینج آیا، جو ایک بہت بڑا چینج آیا، جو بہت بڑا نقل لگایا ہے، یہ جو ہے یہ اس کا کریڈٹ اس پال کو جاتا ہے۔ مائیکل ہارٹ جو مصنف ہے، امریکن آتھر ہے، دا 100 بک ہے اس کا نام ہے دا 100، جس میں اس نے 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ورلڈ کے اوپر وہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ نمبر 1 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے، اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کو رکھتا ہے، تو وہ پال کا بھی ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، حالانکہ ہی از اے نان مسلم، ہی از اے نان مسلم آتھر، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو پال نے جو مذہب ایجاد کیا ہے اس کو عیسائیت نہیں کہا جا سکتا،
اسی لیے جو ہے وہ ہم ٹرم یوز کریں گے پالیزم کی، ہم جو ہے یعنی میں آپ کو جو آپ کے ساتھ ٹرم یوز کروں گی وہ پالیزم کی ہے۔ اب پال کی نے جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری اس نے اس کے اندر جو اس نے تحریفات کی ہیں، جو اس نے اس میں چینجز لے کر آیا، اور ان کو جو سارا اس نے خلط ملط کیا، جو دجالیت کا شکار کیا، جو اس کے اندر اس نے دھوکہ ایڈ کر دیا، وہ 3 میجر تبدیلیاں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ایک تو شخصیت چاہیے نا جس کے گرد اس مذہب کو ریوالو کیا جائے گا۔ تو اب یہ کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا وہ تھا کہ آپ ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ ایک ایسی شخصیت جس کو ہم اب ایک گاڈ کا درجہ دینے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جڑے اس قسم کے جو الزامات ہیں نا، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا یا کوئی نہ کوئی بہانہ ایجاد کیا جائے یا کوئی جھوٹ گھڑا جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ حواریوں سے اور ان کے فالوور سے سب سے کہ بھئی کوئی باپ کے بغیر بھی بھلا پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے اور زمین پھٹ پڑے، جتنا سخت کلمہ جو یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے۔ تو یہی وہ آیات ہیں، یہی آپ دیکھیے سب سے پہلا نقب جو دین اسلام میں لگا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے کچھ بھی کیا، انہوں نے کچھ بھی کیا، انہوں نے شرک کو جگہ نہیں دی۔ ہاں، ان کا ایک بہت چھوٹا سا فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا تھا، اور جو آرتھوڈاکس جیوز تھے وہ ان سے اللہ تعلقی کا اظہار کرتے تھے۔ دے نیور کنسیڈرڈ them ایز اے مسلم آف دیٹ ٹائم۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ باہر ہیں ہمارے مذہب سے۔ انہوں نے شرک کو کبھی انٹر نہیں کیا، جو کہ پال نے وہ رول ادا کیا ابلیس کے ایجنٹ کا، اور یہ بہت بڑا ایک اس نے کام کیا اپنے تئیں، یعنی حزب الشیطان کی طرف سے جو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی وہ یہ تھی کہ اب جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنایا۔ اب جب اللہ کا بیٹا بنایا تو اس نے جو ہے وہ پھر وہاں پر عقیدہ تثلیث، یا جسے آپ ٹرینٹی کہتے ہیں، جو آج کے پالیزم یا عیسائیت کہہ لیں، اس کی بنیاد ہے ایک میں تین اور تین میں ایک۔ یعنی انتہائی ان لاجیکل بات ہے کہ ایک یعنی کبھی وہ خود ہی باپ بھی ہے، کبھی وہ خود ہی بیٹا بھی ہے۔ اب اگر وہ باپ ہے تو بیٹا بھی اسی سے پیدا ہو رہا ہے، کبھی وہ سب ایک ہیں، کبھی وہ روح القدس ہے۔ یعنی ایک اس طرح کی بات کی جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے عقیدے نے جنم لیا جس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ایسا ڈوگما بنا دیا جائے، ایک ایسا عقیدہ بنا دیا جائے جسے اب عقل کی کسوٹی پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب سے پہلا تو جو ہے وہ یہ ہوا کہ کیونکہ اب مسئلہ یہ تھا کہ تورات تو تھی، تورات تو کیونکہ شریعہ کی تو بھی وہی کتاب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، شریعہ کی وہ کتاب ہے، بنی اسرائیل اس کو فالو کرتی ہے اس کتاب کو۔ تو اب یہ کہ تورات کے اندر تو توحید کا ذکر ہے، پھر انجیل آئی، انجیل پر بھی توحید کا ذکر ہے۔ اب کیا کیا جائے جی؟ اب اس کو جو ہے وہ ایک گورکھ دھندا بنا کے، اور پھر یہ کہ اب جو ہے وہ تورات تک ایکسس جو ہے وہ باقی لوگوں کی ختم کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک عقیدہ جو ہے وہ بنا لیا گیا، وہ کریٹ کر دیا گیا، اور لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ وہ اب اس کی ڈیٹیل تھوڑی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی سمجھ میں اتنی آنے والی بات نہیں تھی، عقل اور منطق کی انہوں نے اس کو جذباتی پہلو دے دے کے اس ٹرینٹی کے عقیدے کو جو ہے وہ، اور اس کے اوپر چرچز قائم کر کے، اور پھر ڈفرینٹ طرح کی کہانیاں اس کے ساتھ جوڑ کے، اور لوگوں کی وہ جسے کہتے ہیں نا مذہبی جو جذباتی پہلو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اس شرک کو آہستہ آہستہ رواج دینا شروع کر دیا۔ دوسری جو سب سے بڑی اس کے اندر تبدیلی لائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی کہ اللہ نے تو اپنے بیٹے کو سلیبی موت دی ہے، اور سلیبی موت جو ہے وہ ان کے ہاں ایک بڑی ذلت والی موت کا آئیکن ہوا کرتا تھا۔ یعنی ایک بہت ذلت والی موت دی ہے اللہ نے اپنے بیٹے کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ تم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی جو عقیدہ تثلیث گھڑا، اس نے عقل کے ساتھ عقیدے کا تعلق ختم کر دیا۔ اور آپ یہاں پر کمپیئر کریں، اگر آپ کمپیئر کریں کہ ہمارا جو دین ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، جو دین اسلام ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہی تھا، وہ جو اصل دین اسلام تھا، لیکن چونکہ اس کو تو سارا پلیوٹ کر دیا گیا۔ لیکن قرآن جو ہے وہ عقل کی فیکلٹی کو بار بار چیلنج کرتا ہے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون الذی یعقلون۔ وہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو یہ یعنی عقل کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ عقل کے خلاف نہیں جائے گا۔ دیکھیے دو باتیں، ایک ہوتا ہے ماورائے عقل ہونا اور ایک ہوتا ہے خلاف عقل ہونا۔ اللہ کا وجود ہمارے ماورائے عقل ضرور ہے،
لیکن رب کی ہستی کا تصور جو ہے وہ خلاف عقل نہیں ہے. ماورائے عقل وہ چیزیں جو ہمارے حواس کی قید میں آ نہیں سکتی ہمارے حواس کی کمی کی وجہ سے. لیکن جب کبھی وحی کی روشنی لے کر آتی ہے اس علم کو سامنے تو عقل فوراً اس کی تصدیق کرتی کہ واقعی یہ ایسے ہی ہو سکتا تھا. لیکن ایک ہوتا ہے خلاف عقل، تو جو ٹرینٹی تھی یہ خلاف عقل تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کو یہ کہہ دیا کہ جی اللہ نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، اس کو ایک صلیبی موت دی ہے آپ کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو مل گئی پکی چھٹی. اگر اب آپ آج پولیزم کو فالو کرتے ہیں تو آپ پھر ایسا کریں کہ آپ جو مرضی کریں دنیا میں، چاہے آپ زنا کریں، چاہے آپ شراب پئیں، چاہے آپ بدماشیاں کریں، چاہے آپ قتل کرتے پھریں، جو مرضی کہیں، آپ کے گناہ آٹومیٹیکلی دھل جائیں گے. اور اگر آپ کو کبھی بہت ہی احساس ندامت تنگ کرتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو بھی پوپ ہے آپ کے چرچ کا اس کے پاس جائیے اور جا کر سب کچھ کنفیس کر لیں. تو آپ کو وہ کنفیشن کچھ پیسے اس کو بھی دے دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا کاروبار بھی تو چلانا ہے نا. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی ہی اس کی رقم ہوگی، اور تاکہ پھر اس کے پاس آپ کے راز ہوں آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے اور وہ دوبارہ اس سے اپنا دھندا چلاتا رہے. تو یہ کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ ہیں، جیسے بھی آپ ہیں، آپ اپنی زندگی گزاریے، اور کسی قسم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے گناہ تو آلریڈی ایک ایسی بے بنیاد قسم کی جو ہے وہ قربانی جو دی گئی ہے اللہ کے بیٹے کی، اس کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے گناہوں کا تو کفارہ ہو گیا. یعنی پہلے کانسیپٹ نے، شرک فی الذات کے کانسیپٹ نے یا ٹرینیٹی کے عقیدے نے عقل سے دور کیا، عقیدے کو عقل سے علیحدہ کر دیا. اور یہ جو دوسرا تھا اس نے عمل سے دور کر دیا. اب آپ کو کسی قسم کے جو ہے وہ، اور تیسرا پھر کیا ہوا کہ شریعہ کو ساکت کرنا. کیونکہ شریعہ میں جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. آپ نے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. تو اب آپ کے یہ جو فالوورز آگے سے آپ کا نام لے کر جو فالوور بنے ہیں پولیزم کے، ان کو اب یہ تھا کہ یہ آف کورس بیکاز دے آر ورکنگ آن بہاف آف شیطان نا، وہ شیطان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو بد عقیدگی اور یہ جو ہم نے ایک شرک کا ظلم اور یہ جو ہم نے ایک غلاظت کریٹ کی ہے، اسے صرف اپنے تک تھوڑا رکھنا ہے، اسے پوری دنیا میں پروپیگیٹ کرنا ہے نا ہم نے. تو اب کریں گے کیا کہ اگر ہم غیر اسرائیلیوں کی طرف جائیں گے، اسرائیل سے باہر تبلیغ کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تاکید کی تھی کہ وہ اس کی تبلیغ صرف بنی اسرائیل میں کو کریں گے. لیکن جب انہوں نے اپنے منصوبے کو تمام دنیا میں پھیلانا تھا تو انہوں نے اپنی جب تبلیغ شروع کی تو انہوں نے پھر کیا، اب غیر اسرائیلیوں کے اوپر جو شریعت موسوی تھی وہ بہت بھاری ہوتی تھی. اگر ہم دیکھیں شریعت موسوی کا جو روزہ تھا، ان کی نماز کا، پھر ان کے اوپر جو سبت یعنی ہفتے کے دن کی پابندی تھی، تو ان کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشکل تھی. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹس اے بیوٹی، ٹھیک ہے، اٹس اے بیوٹی ان اٹس پرفیکشن. یہ تو اتنی آسان ہے ہمارے لیے، اور کسی ایک فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنی ویریشنز دی ہیں کہ وہ فرض آپ اگر خود آمادہ ہیں چھوڑنے پہ تو آپ چھوڑیں گے، ورنہ وہ آپ سے چھوٹے گا نہیں. تو اس طرح سے اتنی آسانی اور اتنی ویریشن اس کے اندر رکھی. لیکن شریعت موسوی جو ہے وہ کافی ہیوی شریعہ تھی، تھوڑا سا اس کے اندر سختی تھی. تو وہ شریعت اب غیر اسرائیلی وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے تیسرے نمبر پر جو تبدیلی لائی ہے پال نے اپنے مذہب پولیزم میں، جس کو وہ کرسچینٹی کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ بھئی شریعت موسوی جو ہے وہ ساکت ہو گئی ہے. یعنی آپ صرف اس بات پر ایمان لے آئیں کہ ایک کوئی جیسس کرائسٹ ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو آپ کے گناہوں کے کفارے کے طور پہ سلیب چڑھا دیا گیا ہے، اور اب وہ زندہ آسمانوں کی طرف چلے گئے ہیں، اور اینڈ آف ٹائمز میں وہ واپس آئیں گے، تو وہ ہمارے مسیحا بن کے آئیں گے. بس آپ صرف اس بات پر ایمان لے آئیے. باقی جو ہے وہ روزہ، نماز، یہ وہ شریعت اور یہ وہ، مطلب یہ ان چیزوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل، اگر آپ دیکھیں، آپ اسے آج سے ریلیٹ کریں، آج یہ جو دجالیت کریٹ کی ہے پال نے، کیا یہ دجالیت آپ کو آج اپنے دین کا حصہ نظر نہیں آتی؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی ہے کہ آج کے بھی وہ سو کالڈ لبرلزم کا شکار جو اسکالرز ہیں، جن کو اسلام کی اتنی خوبصورت شریعہ جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے پیریٹیبل بنانے کے لیے، لوگوں کے بھی نہیں، انسانوں کے نہیں، کیونکہ شریعت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کے مطابق ڈیزائن کی ہے نا، انسانوں کے نفس کو پیریٹیبل بنانے کے لیے. تو وہ کیا کہتے رہیں گے؟ بس صرف اتنا ہی بہت کافی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان رہیں اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. باقی یہ کہ ٹھیک ہے نماز کبھی پڑھ لی، نہیں بھی پڑھی ہے، کبھی اللہ کو یاد کر لیا، نہیں بھی کیا ہے، روزے چھوڑ بھی رہے ہیں، شریعہ کو انڈر کی امپورٹنس کو انڈر مائن کر دیا ہے. حالانکہ دین کا نفاذ جو ہے وہ شریعہ کے بغیر نہیں ہو سکتا.
اللہ پر عقیدہ ایمان پہلا سٹیپ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دین کو جب آپ نے نافذ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس دین نے زندگی کے سارے پہلوؤں کو ڈکٹیٹ کرنا ہے نا، اور ان کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشن بتانے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مانے تو اللہ کو، لیکن یہ کہ سسٹم سارے ہم خود ڈیزائن کریں گے. اینی ویز انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ جب ایک دین کریٹ کیا تو پوری دنیا میں جو ہے وہ جب انہوں نے اپنی اس تبلیغ کو پھیلانا شروع کیا تو اس کے پھر اثرات جو ہے وہ کیا ہوئے. اس کے یہ جو اثرات ہیں اگر اس کو بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا یہ سورہ کہف میں دیکھیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں نے اس کی یہاں پر نہیں ڈالی آپ کے لیے سلائیڈ میں تاکہ آپ تھوڑا سا خود بھی کھول کر دیکھیں. تو اس میں لیکن یہ تھا کہ جو بتایا گیا ہے اس میں آیا میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اس کے اثرات آئیں گے نا کہ اس حدیث پر، یعنی توحید کی جو کتاب ہے، آپ کے لیے تو قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن توحید کا جو پیغام ہے، یہ جو حدیث ہے، اس پر ایمان نہ لانے کے جو اثرات آئیں گے وہ اس کی وجہ سے کہیں یہ ہے کہ آپ غم کے مارے اپنی جان نہ دے دیں. یعنی آپ اتنا غم لیتے تھے اس بات کا کہ وہ مشرکین مکہ نہیں ایمان لا کر دے رہے. تو اسی کو اگر ہم دجالیت کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث، یعنی حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، جو بھی کتاب آئی ہے، انجیل ہے، تورات ہے، قرآن ہے، اس پر اب جو نہیں ایمان لائے تو آج یہ جو سیکولرسٹک دنیا ہے، یہ جو اب اس کے اثرات ہیں، اب یہ جو اثر رہ گئے ہیں اس حدیث پہ ایمان نہ لانے کے، اس قرآن کو امپلیمنٹ نہ کرنے کے گلوبل لیول پر، یہ جو اثرات ہیں یہ وہی اثرات ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کھایا کرتے تھے. تو اب جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب 300 سال تک اس تبلیغ کا، جب یہ پال نے تبلیغ کی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ حواری دو طرح کے ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. ایک بہت کم تعداد میں وہ رہ گئے جنہوں نے صحیح عیسائیت کو فالو کیا اور وہ حبشہ جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اپنی کتاب سے کہ سرزمین عرب سے آخری نبی آئیں گے. تو وہ حبشہ جا کر آباد ہوئے، اس کے پاس نا یہ سرزمین عرب میں جا کر آباد ہو گئے کہ یہاں سے جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. وہیں سے یہ جو ہے وہ یہ عیسائیوں کے وفود جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، اور انہی کے فالوورز میں سے بھی نجاشی تھے. نجاشی آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی ہے تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آیات تم نے پڑھی ہیں اس وقت، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس تنکے کے برابر ہے، یا یعنی اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جو مقام ہم نے انہیں دے دیا خدا کے بیٹے کا، بہرحال وہ مقام ان کا نہیں ہے. تو نجاشی بھی ایمان لے آئے تھے. تو یہ وہ حواری تھے، یہ وہ فالوورز تھے جو ٹرو کرسچینٹی کو فالو کر رہے تھے. لیکن اب جو پال کے فالوورز ہوئے تو پال نے کوئی 300 سال تک جو تبلیغ کی ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ یروشلم سے نکل کر یہ یورپ تک پالزم جو ہے یہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یورپ یعنی وہ جو رومن امپائرز ہوا کرتی تھی اس وقت کی، جو دنیا کی سپر پاورز ہوا کرتی تھیں، یہ ٹرکی اور یورپ کا جو علاقہ ہے ان کو ملا کے ٹرکی جو ملک شام والفارس کہلاتا ہے، جس میں آج کا ترکی، فلسطین اور پھر اس کے ساتھ یورپ کے کچھ حصے لگتے ہیں، یہ سارے مل کر جو ایریا بناتے تھے یہ اس وقت کی سپر پاور تھے. یہی تو سپر پاور تھے جو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ان کے خلاف فتح دی تھی مسلمانوں کو. تو اس نے جب یہ ایک ڈوگما کریٹ کیا ٹرینیٹی کا، اور یہ لوگوں کو اتنا اچھا ایک مذہب انٹروڈیوس کروایا کہ بھئی تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، جو کچھ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہو کرتے رہو، بس صرف یہ بلیو کر لو کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا. تو یہ مذہب جو ہے وہ انہوں نے اپنی تبلیغ سے 300 سال میں اس کو وہاں ملک شام والفارس اور پھر یہ یروشلم سے نکل کے اور یہ پھر یورپ تک پہنچا ہے. جب یہ یورپ پر پہنچا ہے تو اس وقت کے یہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کیسر کہا جاتا تھا نا. کیسر نام نہیں ہے بادشاہ کا، یہ ٹائٹل ہوا کرتا تھا. جیسے ہم فرعون مصر کی بھی بات کرتے ہیں، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہوا کرتا تھا. یعنی جو بھی اس وقت مصر کا بادشاہ ہے وہ فرعون کہلائے گا. جیسے آج ہمارے ٹائٹل ہوتے ہیں وزیر اعظم یا صدر، تو اس طرح ان کا یہ ٹائٹل ہوتا تھا کہ فرعون مصر. تو یہ اس طرح سے کیسر روم جو تھا، جو رومن امپائرز تھے اس وقت کی، جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے اور لوگ بہت اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے وہ ہم اسی کو اپنا اسٹیٹ اور ریلیجن ڈکلیئر کر دیں. جب اسے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں کو چاہے آپ کتنے بھی ان کو پیسے دیں، ان کا ذہن بدلنا مشکل ہے، ان کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہے ان کمپیریزن ٹو اگر آپ ان کو مذہب کی بنیاد پر اگر ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا، ایک جسے کہتے ہیں نا کم لاگت میں جس سے بڑے دور رس اثرات مرتب کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک ایسا حربہ ہے.
تو جو اس وقت کی رومن امپائرز کے جو بادشاہ تھے، جو کیسر روم ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ اب عیسائیت کو قبول کرے گی، یعنی اس پولزم کو جو پال لے کر آیا تھا. اور اب وہاں ایک سیاسی تثلیث یا جسے آپ کہتے ہیں ایک پولیٹیکل ٹرینٹی کا قیام ہوا. تو اس کے کون سے کمپوننٹ تھے؟ اس وقت کے جو صوفیہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنہیں راہبان کہا ہے قرآن میں، رہبانیت سے. پھر جو اس وقت کے ان کے وہ احبار تھے، یعنی جو علماء تھے، جو اسکالرس تھے. اور پھر جو اس وقت کے حکمران تھے. تو یہ جو ایک کمبینیشن ہے، جب اپنے مفادات کی وجہ سے یہ تینوں کمپوننٹ جڑ جاتے ہیں نا، میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں آپ کے لیے، علماء اور صوفیہ اور حکمران، ان کا ٹرائیو بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کا ٹرائی اینگل بن گیا. تو یہ ٹرائی اینگل جب اپنے مفاد سے جڑ جاتا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے مفادات کی بھی حفاظت کرتا ہے. یعنی حکمرانوں نے یہ کہا کہ ہم تو جناب اسے ایک اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دینے لگے ہیں، لہٰذا ہم اب جو ہے وہ عیسائیت کی حفاظت کریں گے. تو علماء نے کہا واہ واہ، کتنے اچھے حکمران ہیں، دے آر دا ڈیفینڈر آف آر فیتھ. یعنی اتنے یہ جو ہے وہ اتنے کنسرنڈ ہیں ہمارے فیتھ کے بارے میں کہ انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ ڈیووٹ کر دی ہے کہ یہ جو ہے وہ مذہب کی حفاظت کرے گی. اور صوفیاء جو ہے وہ اللہ کریں گے اور لوگوں کو صوفیزم سکھائیں گے، اور وہ حکمرانوں کے قصیدے پڑھیں گے، اور وہ جو اس وقت کے علماء سو ہیں ان کے جو ہے وہ ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. یعنی وہ جتنے بھی عقائد کی خرابیاں ہیں ان کے اوپر مزید سند لگانے کے لیے جو ہے وہ صوفیزم اس کو بیک کرے گا. تو اسے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹرائیو کہہ لیں آپ، کیسے آپ پولیٹیکل ٹرینٹی کا عقیدہ کہہ لیں. یہ جو ہے یہ اس کی ایک کوشش کے نتیجے میں 300 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ وہاں پر آیا، اور پورا یورپ جو ہے وہ اس کا اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا گیا عیسائیت کو یا پولیزم کو. اور اس کا جب اسٹیٹ ریلیجن بنایا گیا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اب کوئی کوشچن کرے گا یا جو بھی اب اسٹیٹ کے خلاف جائے گا، یعنی جو بھی اب اگر وہ عیسائیت، یا تو کوئی عیسائی ہے اور یا پھر وہ مردہ ہے، یعنی آپ اسٹیٹ ریلیجن کے خلاف نہیں جا سکتے. اور یہیں سے آپ اگر آپ لنک کریں، جو لوگ سورہ کہف پڑھ کر آئے ہیں میرے ساتھ، کہ آپ لنک کریں، جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہی بالکل جبر تھا جو اصحاب کہف پر بھی تھا. اس وقت بھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ان کے سالانہ میلے میں ان کے بتوں کو یا تو آ کر تعظیم پیش کی جائے گی، اگر آپ نے تعظیم پیش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی ہے. یعنی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، یا وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسپریشن آف فریڈم، جو کہ اصل میں تو یہ نعرہ بڑا دلکش انہوں نے اپنا لیا ہے، لیکن یہ انہوں نے کبھی بھی دیا نہیں ہے اس سینس میں، نہ ہی آج جو ہے یہ ایکسپریشن آف فریڈم اس سینس میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے جس طرح کی ہمارے دین نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. تو بہرحال وہ یہ تھا کہ یا تو آپ اسٹیٹ ریلیجن کو فالو کرنے والے ہیں تو ہی آپ اس وقت کے بادشاہ کے وفادار ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ہم عیسائیت پر بلیو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس وقت کے اسٹیٹ سے غداری کر دی ہے، اور اب آپ جو ہے وہ آج جیسے ہم جسے کہتے ہیں نا مرتد ہو گئے ہیں، تو آپ اب واجب القتل ہیں. اور یہ کہ یہ جو اب ڈوگما یا یہ جو عقیدہ ہے جسے اب ریاست کی تائید حاصل ہو گئی، یعنی پہلے تو وہ پال اپنے طور پہ تبلیغ کر رہے ہیں نا صرف، لیکن اب جو ہے وہ ان کو حکمران ان کے ساتھ مل گئے. تو اب جب سے اس کو جو ہے وہ ایک ریاست کی کا تحفظ حاصل ہو گیا تو پھر جو ہے وہ اب جو بھی سوال اٹھائے گا اس کو مار دیا جائے گا. اور دوسرے لیول پر جو ہے یہ تھیوکریسی یہی، یعنی یہ جو کمبینیشن ہے کہ مذہب کو حکومت کی چھتری دے کر اپنے مفادات کو پروپیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو اسے تھیوکریسی ہے. اسے تھیوکریسی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی بنیادیں ڈالی گئی. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بات شرک سے شروع ہوئی ہے اور اس نے کیسے کیسے اور کس کس لیول پر دجالیت کو اس نے پنپنے دیا ہے. اینی ویز پھر جب تھیوکریسی آئی ہے تو ابھی بھی یونان، جو اس وقت یورپ کا ہی حصہ ہے، ابھی بھی یورپ کا ہی حصہ ہے، یونان اس وقت ہب ہوا کرتا تھا علم کا، سائنسی ترقی کا، اور فلسفے کی بحثیں اور سائنسی علوم کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں. تو وہ پورا ہب تھا اس وقت کی ایجوکیشن کا یا اس وقت کا نالج کا. 200 سال مزید لگے ہیں پال کو یونان تک اس پولیزم کو لے کر جانے میں. اور جب وہاں گیا ہے تو اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ وہاں تو جو سارے اسکالرس تھے اینڈ دے یوز ٹو کوشچن، وہ کوشچن کیا کرتے تھے کہ یا تو آپ ہمیں عقلی دلیل دیں کہ یہ 1 میں 3 اور 3 میں 1 کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے، یا یہ کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو یو. اب اس کا جو ہے وہ لازمی نتیجہ پھر کیا نکلا کہ اب جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لے لیا گیا
529 کی بات ہو رہی ہے، یعنی 300 سال میں یورپ تک پہنچا یروشلم سے نکل کے، اور 200 سال مزید لگے کہ یونان تک آیا، اور یونان تک جو آیا ہے تو 500 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے ہوئے. تو یہ کوئی 550 کے لگ بھگ تھا کہ پھر جو ہے یہ یونان میں جو اسٹیٹ تھی اس نے یہ رول بنایا کہ سائنس اور فلسفہ، چونکہ یہ دونوں ہمارے عقیدے کو کویسچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں عقل کے اوپر بیس کر رہے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، عقل کے اوپر تو ہم اس کو بالکل کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی تعلیم اور ترویج حرام قرار دے دی گئی. تو یہ حرام ہو گیا. جس گھر سے سائنس کی بک نکل آتی تھی اس گھر کو جلا دیا جاتا تھا. کبھی کہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی پڑھ لکھ رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لیٹرڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لٹریٹ ہونے جا رہا ہے، اس شخص کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. تو یہ تقریباً 1000 سال تک ڈارک ایجز آف یورپ رہی ہیں، یعنی کوئی 1-2 صدیاں نہیں ہیں، یہ 1000 سال تک جبر کا یہ دور رہا ہے، جس کے اندر کیا دجالیت پنپی ہے کہ صرف اور صرف مذہب ہے جو ہر چیز کنٹرول کرے گا، اور وہ بھی وہ مذہب ہے جو پال نے کریٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا دین نہیں ہے، وہ پالیزم ہے. اور اس میں دجالیت کیا ہوئی کہ جو کنسیل نالج تھا، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اس کی طرف سے آنکھ بند کر لی، یعنی وہ جو آپ کے جینز میں رکھ کے بھیجا گیا تھا جس کو ایکسپولیٹ ہونا چاہیے تھا. 1000 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. 1000 سال تک جو ہے جب یہ ساری ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی ہے اور یہ پورے ڈارک ایجز آف یورپ رہے ہیں، تو یہ کنسیل نالج کی طرف سے ایک آنکھ بند کر کے جس دجالیت کی ترویج ہوئی ہے، یہ اس کا ہی اب نتیجہ ہے کہ اب اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ سسٹم چلا گیا. تو بہرحال یہ 1000 سال تک جو ہے وہ صرف یہ رہا کہ جو پاپ ہوگا اس کو کلی اختیار ہے. تورات ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ کیا قانون ہے، لا آف لینڈ کیا ہے، پاپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ لا آف لینڈ کیا ہے. ایک عام بندے کی تورات کے ساتھ تک ایکسس ختم کر دی گئی. ایک عام بندے کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے، اس میں یہ عقل ہی نہیں ہے کہ وہ تورات کو ہاتھ لگائے اور کھولے اور سمجھے. یہ پاپ ہے جو انٹرپریٹ کرے گا، اور پاپ اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرے گا، وہ جس کو چاہے گا اس کے گناہ معاف کرے گا، اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا. تو یہ جو ہے وہ ایون سو مچ سو کہ بائبل کی پبلیکیشنز تک بند کر دی گئی تھی، بائبل پبلش بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا. سو فور 1000 ایئرس، فور گڈ 1000 ایئرس جو ہے یہ جو ڈارک ایجز آف یورپ تھی نا، ان کا پھر ریئیکشن نکلا کہ جو ہے وہ رینائسنس کی تحریک آئی ہے. اچھا، وہ تو جو آئی اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے اگر ہم دیکھیں، یہ ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بات کی یروشلم سے نکلا پالیزم اور یورپ میں پھیلا سارا، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ سب ڈارکنیس میں ہے یہ سارے ایریاز. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں سرزمین حجاز کی. مین وائل 650 لگ بھگ عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر مبعوث فرمائے گئے ہیں. آپ نے وہاں سے جو ایک اسلام کی جو ایک صحیح دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اب اپنی آخری فارم میں پرفیکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، الجوم اکملت دینکم، آج کے دن تم پر یہ دین پرفیکٹ کر دیا گیا، کمپلیٹ نہیں، مکمل نہیں، پرفیکٹ کر دیا گیا ہے. یعنی اس کا اب کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی جو تمہیں رہنمائی، مطلب اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں جو رہنمائی چاہیے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہو اور ایڈریس نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ اسلام کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی ہے جو آپ نے مدینہ میں کی ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے دنیا میں فتوحات کی ہیں جو آگے خلفائے راشدین کا دور تھا، اور اس کو تھوڑا سا پھر کسی اور سائٹ پر دیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال آپ کے جانے کے 93 سال بعد 93 ہجری میں، یعنی وہ کوئی بنو عباس کا دور تھا، اس دور میں طارق بن زیاد اسپین میں اور محمد بن قاسم برصغیر میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال ان کے کوئی ایسے عزائم نہیں تھے کہ وہ کسی تبلیغ یا کوئی اللہ کے دین کے قیام کے لیے جا رہے ہیں، وہ اور بھی بہت سی سیاست اس کے پیچھے انوالو تھی. سو دیٹ از اندر ٹاپک. لیکن یہ کہ بہرحال وہ لوگ جب گئے ہیں، وہ لے کر گئے ہیں، یہ بنو عباس کا دور تھا. اور پھر جب مسلمانوں نے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اپنی حکومت وہاں یورپ پہ قائم، یعنی اب یورپ کا ایک حصہ ہے جو ڈارکنیس میں ہے پورا، اور یورپ کا دوسرا حصہ اسپین سے جہاں سے مسلمان انٹر ہوئے ہیں، یعنی یونان اور باقی کے جو ایڈجیسنٹ ایریاز ہیں وہ ڈارکنیس میں ہیں، اور اسپین سے مسلمان انٹر ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے اب اپنی حکومت قائم کی، اور وہ جو دین کا جو کچھ بھی نور تھا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے. تو اس وقت یہ خاص طور پہ مامون الرشید اور ہارون الرشید کا جو دور حکومت تھا،
اس میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہی جو یونانی مفکرین جن کو وہاں پر تو اجازت نہیں تھی، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، وہ سوال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بائبل یہ کہتی تھی کہ زمین جو ہے یہ یونیورس کا سینٹر ہے، اور وہ اب حکما پوچھا کرتے تھے کہ یہ اس کی تو یہ دلیل ہی نہیں ہے۔ بائبل یہ کہتی تھی کہ سورج کہ زمین اسٹیشنری ہے، سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، اور جب وہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے تو رزلٹ جو ہے وہ ادر وے راؤنڈ آتے تھے اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس سب کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا مسلمانوں کی یورپ میں حکومت نے۔ مسلمانوں نے جب اسپین میں انٹر ہوئے اور جو بھی ان کے آگے وہاں پر حکمران آتے رہے، انہوں نے انہی یونانی عالموں کو اپنے پاس ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ یہاں پر علم کی ترویج کریں، جس سے ہوا یہ کہ جتنا یونانی علم تھا اس کی ٹرانسلیشن ہوئی عربک میں۔ اسی طرح برِ صغیر بھی جو ہے یہاں پر فارسی سارا اس وقت جو بھی یہ مغلوں کا دور چل رہا تھا، تو یہ یہاں پر بھی جو بھی علم تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ آرکیٹیکچر کا علم، اگر آپ یہ تاج محل کی بات کرتے ہیں اور آپ مقبرہ جہانگیر کی بات کرتے ہیں، تو آرکیٹیکچر کا علم یہاں پر بھی بہت اس وقت پیک پہ تھا۔ تو یعنی جو کچھ برِ صغیر سے بھی علم تھا، اس سب کو انہوں نے ایک ہب بنایا، اور اسپین میں غرناطہ کی اور کرتبہ کی جو یونیورسٹیز ہیں، وہ اس وقت دنیا کی جو ہے وہ ٹاپ نوچ انسٹیٹیوٹس ہوا کرتے تھے، جہاں پر لوگ دور دراز سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ یہ 200-300 سال جو ہیں، یہ یورپ کے گولڈن ایجز تھے، یہ روشنی لے کر آئے، کیونکہ اس وقت کا جو مسلمان تھا، اس قرون اولیٰ کا جو مسلمان تھا، وہ دجالیت کا شکار نہیں تھا، وہ دونوں علوم کو سائڈ بائی سائڈ ترویج کرتا تھا۔ البیرونی تھے یا الخوارزمی تھے، ابن الہیثم تھے یا ابن سینا تھے، یہ سب اگر کیمسٹری کے رولز ڈیفائن کر رہے ہیں، اگر لائٹ کی پرنسپلز کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو سائڈ بائی سائڈ یہ قرآن اور حدیث اور فقہ کے اسکالر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جب دنیا نے یہ دیکھا کہ اگر انسان دجالیت نہیں اپناتا، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چلتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے کتنی فلاح لے کر آتا ہے یہ سسٹم۔ حالانکہ ابھی جو ایک حکمرانی کے لیول پر جو سیاسی سسٹم تھا، وہ اس کی بنیاد گر چکی تھی۔ وہ نہیں تھا جو ہمارا ٹرو خلافت کا سسٹم تھا، خلافہ نہیں تھی، خلافہ ایبولش ہو چکی تھی، یہ ملوکیت چل رہی تھی، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی جو دین تھا اس میں علم کی ترویج جاری رہی۔ جب دونوں طرح کے یہ علوم مسلمانوں کی زیر نگرانی پھلے پھولے، تو جو یونان سے حکماں آئے، جو اسکالرز آئے، اور جو پھر وہاں سے جو نوجوان نسل آئی، جب اس نے وہاں کی تعلیم حاصل کی، جب اس نے روشنی دیکھی کہ یہ دین جو اپنی کتاب کو اور جو اپنے دنیاوی علم کو سائڈ بائی سائڈ لے کر چلتا ہے، دونوں کی طرف سے آنکھیں کھول کے چلتا ہے، تو اس کی جو بیوٹی ہے، انہوں نے اب ایک رد عمل پیدا کیا۔ وہ جو 1000 سالہ ڈارک ایجز تھے یورپ کے، انہی اسکالرز نے واپس جا کر، انہی کے نوجوانوں نے واپس جا کر وہاں پر پھر تحریک احیاء علوم کی بنیاد ڈالی، یورپین رینائسنس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، پہلا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جو پولیزم ایجاد ہوا۔ اب دوسرا ٹرننگ پوائنٹ کیا آ گیا کہ یورپین رینائسنس ہوا ہے۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا ہے، چونکہ اور یہ جو رینائسنس ہوا ہے، اس میں پھر آپ کہتے ہیں کیتھولک کرسچینٹی تھی، جب یورپ کے ڈارک ایجز چل رہے تھے تو دے یوز ٹو کال دیم سیلف کیتھولک۔ اب تو بہت سارے فرقے عیسائیت کے بن گئے ہیں نا، لیکن یہ کیتھولک کرسچینٹی تھی۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ ٹکراؤ جس نے کیا ہے، یہ جب سارے واپس گئے ہیں یہاں سے علم لے کر، مسلم یورپ سے علم لے کر جب واپس گئے ہیں، تو یہاں پر جب یہ پروٹیسٹنٹ کرسچنس انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی انہوں نے جو فرقہ اپنا ایک نامینیٹ کیا تھا، وہ تھا پروٹیسٹنٹ کرسچنس۔ انہوں نے چرچ کا انکار کیا، انہوں نے پاپ کا انکار کیا، انہوں نے مذہب کے ریاست کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کا انکار کیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ پروٹیسٹنٹ کرسچن کو دبانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کیتھولک کرسچن کی تو پوری حکومتی مشینری ان کے ہاتھ میں ہے نا، پاپ اور وہ سارے چرچز اور جو حکومت ہے وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی اس جو تحریک احیاء علوم یورپین رینائسنس ہوا ہے، اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ ایور جینوسائڈ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ فرانس کے ایک شہر میں تو 19 دن تک قتل عام ہوتا رہا، حتیٰ کہ حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کر بھی قتل کیا گیا، اور تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ انسانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اس رینائسنس کی تحریک میں۔ لیکن بہرحال اس سب کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ یہ رینائسنس جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو کے رہ گیا، چرچ کا تختہ الٹ گیا۔ اب جو ہے، چونکہ اس رینائسنس کی بنیادوں میں اتنا خون تھا، جو کس وجہ سے بہایا گیا؟ مذہب کے نام پر بہایا گیا۔ تو اب یہ جو تحریک اٹھی ہے، اس کی بنیادوں میں مذہب سے نفرت جو ہے وہ بہت شدت سے داخل ہے۔
تو مذہب سے نفرت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، وہ رب کا بھی انکار ہے ان میں، اس میں روح کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے 1000 سال تک یہ وٹنس کیا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کو پریس کرتا ہے، وہ انسان کو جاہل رکھتا ہے، وہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری کرتا ہے، وہ اس کو فریڈم نہیں دیتا جینے کی جو کہ اس کو ملنی چاہیے۔ تو اس لیے اب ہم مذہب کا انکار کریں گے، انکار ناٹ ان سینس کہ کوئی اس کو پرسنل لیول پر اپنا نہیں سکتا، یعنی مذہب ایک صرف ذاتی مسئلہ ہوگا، اگر کسی کو نماز روزہ پڑھنا ہے وہ پڑھے، کسی کو شریعت موسوی پر اپنے گھر کے اندر عمل کرنا ہے وہ کرے، لیکن یہ کہنا کہ اب یہ اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ مذہب کے اوپر آپریٹ کرے گی تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک دجالیت سے جب اٹھے تو دوسری دجالیت کی طرف چلے گئے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو آج ہمارے بھی جو ہے وہ مسلم امہ میں بھی جو ہے وہ انفلٹریٹ کر چکا ہوا ہے کہ مذہب کو صرف ایک ذاتی مسئلہ رکھنا چاہیے، دوسرا کیا کر رہی ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور دین کے نفاذ کی فکر خاص طور پہ ریاستی لیول پر وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ دوسرا ظاہر سی بات ہے، جب یہ یورپین رینائسنس آیا اور سائنس میں علم و تحقیق کے دروازے کھلے، تو اب حضرت انسان جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا بوم آیا ہے، ایک عروج آیا ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ایڈوینٹ کے بعد جو پچھلے 10-20 سال ہیں ان میں تو اتنی تیزی سے بوم آیا ہے کہ اگر ہم پچھلے 100-150 سال کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں اتنی رفتار سے جو ہے وہ یہ چینج نہیں آئی جتنی ہم یہ بہت کلیئرلی سینس کر سکتے ہیں کہ وہ پچھلے 10-20 سالوں میں آئی ہے۔ تو اگر تو یہ دونوں علم ساتھ چلتے تو یہ بوم جو ہے یہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا، لیکن ہوا کیا کہ پہلے تو مذہب کے نام پر دبایا گیا، اور اب جب مذہب سے بالکل انکار کر دیا گیا تو اب جو ہے وہ کسی رب کے تصور سے بھی، کیونکہ یہ جب تحریک اٹھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ صرف عیسائیت یا پولیزم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا مذہب ہوگا تو وہ انسانوں کو پریس کرے گا، کیونکہ وہ دے آر ناٹ نون ٹو قرآن، ان کو قرآن نہیں پتا، تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ایسا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی ایک اکمپلشڈ اور پرفیکٹ فارم میں اتار چکے ہیں کہ اگر آپ اسے ٹھیک سے امپلیمنٹ کریں گے تو وہ آپ کی نہ صرف ریاست کے لیول پہ دین کو امپلیمنٹ کرے گا بلکہ اس کے نیچے انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کیسے پھل پھول سکتی ہے، چونکہ وہ انہوں نے وٹنس نہیں کیا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ اب یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اسٹیٹ کے کاموں میں نہ گاڈ کو کوئی لینا دینا ہے، نہ جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کے اس قسم کی اسپریچولیٹی کے کسی کمپوننٹ کو بھی ہم نہیں آنے دے سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ کوئی اور مذہب آ کر ہم پر مسلط ہو جائے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ ہمیں ڈارک ایجز کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کی جو دنیا کا نقشہ ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سیکولرسٹک دنیا ہے۔ یہ سیکولرسٹک جو دنیا ہے اس میں یعنی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بات شرک سے شروع ہوئی تھی، اور بات کہاں آ کر ختم ہو گئی کہ اب ہم رب کو بالکل کوئی، اب ہم رب جیسی کسی ہستی کو برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو یہ جو شفٹس آئی ہیں یہ ہم نے پڑھی تھی، یہ سلائڈ جنہوں نے سورہ کہف کی ہے ان کو یاد ہوگی، یہ سلائڈ میں نے ایز اٹ از وہاں سے اپنے لی ہے کلاس سے۔ کچھ شفٹس آئے جب یہ سیکولرزم آیا، جب یہ رینائسنس ہوا، کہ مسبب الاسباب سے توجہ چلی گئی اسباب کی طرف، کہ یہ جو بھی ہمیں گاڈ کا تصور رہا یہ کوئی بہت اپریسو گاڈ تھا، اور اس نے ہمیں بالکل جو ہے وہ ہمارے حقوق کے بارے کو کا کوئی تحفظ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب جب سے ہم نے جو ہے وہ خود ایڈوانسمنٹ کرنی شروع کی ہیں، یونیورس اور سائنس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے، اسباب کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے، تو لک ایٹ اس، ہم کتنا زیادہ ایڈوانس کر گئے ہیں، ہم نے انسانیت کی فلاح کے کتنے گیجٹس بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوائی جہاز بن گئے، آپ جہاں مہینوں کے سفر ہوتے تھے اور جزیروں پر تو آپ جا بھی نہیں سکتے تھے، یا کشتیوں میں آپ مہینوں کے بعد بھی پہنچے نہیں پہنچے تو نہیں پہنچے، سمندر کی نظر ہو گئے، تو دیکھیں ہم نے جہاز بنایا، انہوں نے کتنی آسانی کریٹ کی، اور اب تو جیسے آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ اب تو اسمارٹ فون کے اندر پوری دنیا آ گئی ہماری، اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کتنی ایک آسانی کی بات ہو گئی۔ تو اللہ نظر نہیں آتا، اور اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا سسٹم اس دنیا کے لیے اتارا کہ ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، کوئی بینیفٹ نظر نہیں آیا اسپریچولیٹی کا ہمیں اپنی زندگی میں، لہٰذا اللہ یعنی ڈیسیجن یہ ہوا کہ عالم الغیب پر ایمان سے ہم مادے کی طرف چلے جائیں گے، رخ سارا کس کی طرف ہو گیا؟ میٹر کی طرف ہو گیا، کیونکہ ڈیسیجن کیا لے لیا گیا کہ جو چیز ہماری عقل اور دماغ پروف کر سکے گی مادے کی کسوٹی کے اوپر یا تجربے کی یا مشاہدے کی کسوٹی کے اوپر، صرف اسی چیز پر ایمان لایا جائے گا۔ اور اب جو ہے وہ مشاہدے کی کسوٹی پر جو ہے وہ غائب کی جو چیزیں وہ تو ثابت نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں اپنی آنکھوں سے فرشتے نظر نہیں آتے، ہمیں ہمیں جنت جہنم نظر نہیں آتی،
اس لیے یہ کہ ہم اللہ کے اوپر نہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ مسبب الاسباب سے کس پر چلا گیا؟ اسباب کے اوپر چلا گیا. ہم پیسے کمائیں گے تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہم جتنا مال اکٹھا کریں گے ہم اتنے پراسپر کریں گے. تو دنیا میں ایک کیپیٹلسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. پھر اسپریچولیٹی سے باڈی کی طرف، کہ بھئی ہمارے سائنٹیفک تجربات کے اوپر، میٹر کے اوپر جو روح ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. البتہ جسم تو ہے، نظر آتا ہے، بالکل چلتا پھرتا ہے. لہٰذا روح کی پرورش کے اوپر کوئی توجہ نہیں، ساری کی سارا کا سارا زور جو ہے وہ اس مادی جسم کے اوپر ہو گیا. اسی کو خوبصورت بنائیے، اسی کو جوان رکھیے، آپ یہ کھا لیجئے، آپ یہ والے ملٹی وائٹامن یوز کر لیجئے تو آپ کی عمر جو ہے وہ اتنے 1000 سال بڑھ جائے گی. یا آپ جو ہے وہ، اور یہ بالکل شیطان کا وہی طریقہ واردات ہے جو قرآن پاک میں اس نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی، کہ تم یہ پھل کھاؤ، اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تمہیں فرشتوں کی سی زندگی نہ مل جائے، ایک یعنی تمہیں ایک ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے. تو وہ ایگزیکٹلی انسان کو اس کی اسی نفسیات پر بلیک میل کرتا ہے، جو نفسیات اس کو پتا ہے کہ جس پر جو انسان کی خواہشات میں رکھ دی گئی ہے. تو انسان کو ایک پرماننٹ لائف کی خواہش ہے. اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہاں بھیج رہا ہوں یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہاں سے تم نے اعمال ایسے لے کر آنے ہیں کہ پھر میں تمہیں پرماننٹ لائف جو دوں گا وہاں پر اپنی جنت تم اس میں جا کر زندگی گزارنا. لیکن مادے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ روح کی ترویج کی یا روحانیت کی ترویج کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو ہم نہیں پروو کرتے، وہ ہمارے گیجٹس کے اوپر پروو نہیں ہوتی، لہٰذا اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، وی ڈو ناٹ بلیو ان دیٹ. ہم صرف باڈی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو آئیے ہم آپ کو یہ کم ہے کہ آپ کا جسم مر جائے گا تو کوئی بات نہیں، دجال تو ایسی ٹیکنالوجی لے کر آئے گا کہ اب آپ کے جو ہے جینز جو ہیں ان کو پریزرو کر لیا جائے گا، اور لیٹر آن 200 سال بعد بھی، 300 سال بعد بھی ان جینز کے ساتھ ہم کلون کر کے آپ جیسا انسان دوبارہ اٹھا دیں گے. یعنی ہم تو آپ کو غیر فانی بنا رہے ہیں، وہی جو شیطان کا طریقہ کار ہے. پھر دنیا کی طرف توجہ کر دی آخرت سے. ٹھیک ہے، یعنی مذہب جس بھی کیٹیگری میں تھا، بہرحال وہ یہ ان سارے عالم الغیب کے انفینومنس کی بات کرتا تو تھا نا. تو رات میں بھی جنت جہنم آخرت کی، اللہ کی اور اسپرچولیٹی کی بات تو تھی، امپلیمنٹیشن بھلے اس کی غلط تھی. لیکن یہ کیا ہوا کہ آخرت کوئی ہوگی، کبھی آئے گی، پتہ نہیں، اب ہم تو اس کو پروو نہیں کر سکتے، دنیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا. بھئی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی جنت ملے گی، یہاں صبر کر لو. میں یہاں کیوں صبر کروں؟ مجھے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، مجھے ابھی بھی کچھ چاہیے اپنے لیے، میں اتنی محنت کرتا ہوں دن اور رات، مجھے ابھی میرے لیے آسائش کا کیا سامان ہے. تو فوکس جو ہے وہ اس کے بجائے کہ وہ جو ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا جائز آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ایگزیکٹلی تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ کہف میں بھی ہیں، سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں کہ یہ دنیا میں نے جائے آزمائش بنائی ہے، یہ جائے ابتلا ہے، لیبلوکم، بلا میں ڈالا ہے، یہاں پر تمہیں ابتلا میں ڈالا ہے. یہاں پر تمہارا کمفرٹ نہیں ہے، یہاں پر تمہاری خوشی نہیں ہے، یہاں وہ پرماننسی نہیں ہے جس کو جو شیطان تمہیں ٹرک کرتا ہے کہ وہ تمہیں دلوا دے گا. لیکن آج کا انسان جب وہ رینائسنس کے بعد ایوالو ہوا تو اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ہمیں وہ جنت اور جہنم، ہمیں نہیں پتا وہ ایگزسٹ کرتے یا نہیں، ہمیں تو اسی دنیا کو جنت بنانا ہے. اینڈ دیٹ واز دا ایگزیکٹ کانسیپٹ جو شیطان نے حضرت آدم کو بھی دیا تھا کہ آپ یہ کھا لیں تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور ہمیشہ کی آپ کو ایسی جنت مل جائے گی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. تو یہ اس لیے جو ہے وہ شیطان کی سائیکی کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح حزب الشیطان وہ سارے کے سارے ایجنڈاز آج نافذ کر چکی ہے. جن ایجنڈاز کے اوپر یہ پورا سیکولرزم کی ہسٹری ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، وہی ایجنڈاز جو ہیں نا وہ سارے بالکل شیطان کے فٹ سٹیپ پر، جس طرح شیطان نے اس کو پلان کیا اسی طرح وہ حزب الشیطان جو ہے وہ اس کے ایجنڈا کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ وہی ہے، اس میں شریعہ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی شراب نہیں پینی. ہم کیوں نہ پئیں شراب؟ ہم آزاد انسان ہیں. اگر میں شراب پی کر کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا تو کسی کو اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ اگر میری انکلینیشن جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف نہیں ہے، میرے اپنے جینڈر کی طرف ہے، اور اگلے کا بھی کانسینٹ ہے، تو ہماری اس لو اور فرینڈشپ کے اوپر کسی کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ جو وہی ہے نا، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم پر پابندیاں لگا دیتی ہے. میں اپنا جسم جو ہے وہ پوری دنیا کو کیوں نہ دکھاؤں کہ کتنی خوبصورت باڈی ہے، میرا زیرو فگر ہے، میں کیوں جو ہے وہ پردہ کر کے چلوں؟ میرا جسم میری مرضی ہے، تو یہ میری زندگی ہے. تو جو ڈیزائرز ہیں وہ شفٹ ریولیوشن سے ڈیزائرز کی طرف چلا گیا. ظاہر سی بات ہے اب جو گیپ آ رہے ہیں ان کو کسی نے تو فیل کرنا ہے نا. اللہ کو ہٹائیں گے
مسبب الاسباب کو ہٹائیں گے تو وہ گیپ پھر آپ نے اسباب کے ساتھ فل کیا. روحانیت کو ہٹایا تو وہ گیپ آپ نے مادیت کے ساتھ فل کر دیا. آخرت کو ہٹایا تو وہ گیپ دنیا کے ساتھ فل ہو گیا. اور جب آپ نے وہی کو ہٹایا تو اب کون سے رولز اینڈ ریگولیشن بنیں گے؟ اب ہم صرف اپنی ومز اینڈ وشیز اور ڈیزائرز کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارے سیاسی نظام کیا ہوں گے، ہمارے معاشی نظام کیا ہوں گے، ہمارا سوشل سیٹ اپ کیسا ہوگا، ہماری ڈیلنگز کیسی ہوں گی، یہ سب کچھ ہم اپنی ڈیزائرز کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا. لہٰذا کوئی وہی جو ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، وہ ہم پر قدغن نہیں لگا سکتے، وہ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ڈیفائن کر سکتے، کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. تو اسی لیے ان سب چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہت جو ہے وہ فیزیبل تھا کہ ایک سیکولرسٹک سوسائٹی ہو. پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکولرسٹک سوسائٹی جو آج کی ایک گاڈ لیس سوسائٹی بیسیکلی، اس میں اس کو ایز سچ ہم گاڈ لیس نہیں کہہ سکتے. کہنا یہ چاہیے کہ جو گاڈس کے پرانے تصورات تھے کہ کسی نے سورج اور چاند کی پرستی شروع کی، کسی نے بت بنا لیے، کسی نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس کیٹیگری میں جو شرک تھا نا، اس کی آپ کہہ لیں کہ اب یہ ایک بہت ہی ایڈوانس فارم آئی ہے. یہ وہ فارم آئی ہے جو دجال جب آئے گا اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ چلے گا یہ شرک. یہ وہ فارم آئی ہے جو بنی نو انسان کے آج کے ایوالوڈ شعور کو چیلنج کرتی ہے اور میچ کرتی ہے اس کے ساتھ. آج کے انسان کو آپ کہیں گے بھی سورج کی پوجا کرو، وہ کہے گا پاگل ہو. مطلب وہ آپ کو پورے سورج کا سارا بایو ڈیٹا اور اس کے پورے فزیکل لاز اور اس کے سارے کاسمک پرنسپلز آپ کو بتا سکتا ہے. ایون آپ اگر کوئی فزسسٹ نہیں بھی ہیں تو آپ گوگل اٹھا کر کچھ نہ کچھ انفارمیشن لے لیتے ہیں. آپ آج ڈاکٹر نہیں بھی ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں وہاں سے ویسے بھی پتہ ہوتی ہیں، بہت سی ٹرمنالوجیز آپ ویسے بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. آج کے ایک ایوریج انسان کا شعور بھی جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر اس کو شیطان جو ہے وہ اس طرح کے شرک میں ڈالے تو وہ یہ اس نے ورک آؤٹ کرنا ہی نہیں تھا. اسی لیے فتنہ دجال جو ہے وہ اس ہیومن ہسٹری کے اس مقام پر پلان ہوا جہاں پر انسان اب یہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی، وہ بات اب جہاں دوبارہ ہم دہرائیں گے کہ فزیکل لاز کو انسان نے جب سے انڈرسٹینڈ کیا، جب سے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ فزیکل فینومیناز کے اوپر کسی حد تک کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے. جب اس نے موسموں کی تبدیلیوں کے اوپر، واٹر سائیکل کے اوپر، بایولوجیکل چین کے اوپر غور کرنا شروع کیا، ایکو سسٹمز اس نے یہ دیکھا کہ میں بھی سیمولیٹ کر سکتا ہوں. یہ جو اللہ نے کریٹ کی ہے چیزیں، میں بھی ان کو سیمولیٹ کر کے کر سکتا ہوں. لہٰذا ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس، ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. ہارپ کے پروجیکٹ چلے، یہ سارے جو ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں. دس از ویری ویل نون فیکٹ کہ بارشیں نہیں ہوتی تو ہم آرٹیفیشل بارش آج کو برسا سکتے ہیں، بادل بنائے جا سکتے ہیں. تو جب تک دجال آئے گا تو اور بھی مزید جو حشر سامانیاں بھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی، وہ ساری کی ساری وہ ساتھ لے کر آئے گا. تو برائی جو ہے وہ نہ مذہب میں تھی، نہ برائی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں یا سائنٹیفک نالج میں تھی. برائی جو ہے وہ کیا آئی کہ جب ہم نے سورہ کہف پر غور نہیں کیا، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو یہ ہمارے پاس ٹو ایکسٹریمز آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ سورہ کہف جب ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے بار بار کیا کہا تھا، سورہ کہف کا ایک کے دو بڑے مقاصد ہیں. خیر وہ تو ایک تو اس میں سے قرآن کا مقصد ہے کہ بیلنس، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ایوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے. تو ایک طرف رانگ امپلیمنٹیشن آف دین کی ایکسٹریم چلی گئی، تو اس کی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح سے اب سیکولرزم کی اور ایتھیزم کی ایکسٹریم آ گئی. اگر یہ ایک بیلنسڈ دنیا رہتی، جیسے کہ ہم نے وہ 200-300 سال جو گولڈن ایجز آف یورپ تھے، جو مسلمانوں کا بھی عروج کا دور تھا، جب ہم نے دیکھا تو اس میں کیا تھا، اگر یہ ایک بیلنس میں رہتے تو ہم دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے اور انسانیت فلاح پاتی. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہیں وہ حزب الشیطان کے گیجٹ بن گئے ہیں، وہ ان کے ریسورسز اور ٹولز بن گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اب اپنی وہ دجال کے ساتھ جب مل کر فائنل، جب مطلب ان کی جو اپیرنس ہوگی تو وہ اس کے ساتھ مل کر اس کے ذریعے سے خدائی کا دعویٰ کریں گے. یعنی اب انسان نے یہ کہا کہ نہ سورج کی ضرورت ہے، نہ کسی بت کی ضرورت ہے، اب میں خود خدا ہوں. اور یہ دعویٰ فرعون پہلے بھی کر کے آ چکا ہے، اور فرعون کو تو ابھی ریسورسز پر اتنا عبور حاصل بھی نہیں تھا جو کہ دجال کو عبور حاصل ہے. جو دجال کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسموں پر بھی تصرف دیا ہوگا، اس کو تو سورج چاند پر بھی تصرف دیا ہوگا، اس کو انسانوں کو زندہ کرنے مارنے پر تصرف دیا ہوگا، اس کو زمین کی ویجیٹیشن کے اوپر تصرف دیا ہوگا، اس کو باقاعدہ ایک جنت و جہنم دی گئی ہوگی. تو یہ
آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اب آج کا انسان کس تجالیت کا شکار ہو گیا؟ اس نے ریویلڈ نالج کی طرف سے آنکھ بند کر لی۔ 1000 سال کا جو ڈارک ایجز تھا اس نے کنسیلڈ نالج کی طرف سے آنکھ بند کی۔ آج کا انسان نے اس کے رد عمل کے طور پہ ریویلڈ نالج کی طرف سے آنکھ بند کی۔ وہ بھی دجالیت تھی، یہ بھی دجالیت ہے۔ اسی لیے تب بھی ہیومینٹی لاسٹ تھی، آج بھی ہیومینٹی لاسٹ ہے۔ تب بس یہ تھا کہ گیجٹس نہیں تھے، بہت زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں تھی۔ اب ہم لاسٹ ہیں ود سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس، اور اب یہی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ انہوں نے ہمیں خود کو ہمارا خدا بنا دیا ہے۔ جب تک انسان کسی بھی کیپیسٹی میں اللہ سے دعا کا محتاج تھا نا، جیسے ہندوازم میں بھی جو ہے وہ موسم کا اور بھگوان ہوتا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو چلو بھگوان کو کے قدموں میں قربانیاں پیش کی جائیں، تو انسان کسی نہ کسی ایک سپر نیچرل پاور کی پرستش کرتا تھا۔ لیکن آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ خود کنٹرول کر سکتا ہوں، میں نے ایسے گیجٹس آج بنا لیے ہیں، مجھے اب کسی رب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کیٹیگری میں بھی جو ہے وہ اس کے ذہن سے رب کا تصور کھرچ کے نکال دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو کانسیپٹ ہے، اب یہ جو فتنہ ہے سیکولرزم کا، جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، آج یہ زمین اپنی حشر سامانیوں کی پیک پہ ہے، اپنی بیوٹی کی اور اپنی ایڈوانسمنٹ کی جس پیک پر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی اقوام یا جو کفار ہیں ان کو تو یہ پوری طرح انگلف کر چکی ہے۔ صرف اب یہ ہے کہ ایک حد تک اسلامی تہذیب ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اسلام کو جو ہے وہ آپ جو یہ جو اسلاموفوبیا دیکھتے ہیں، یا یہ جو ساری جو 9/11 کے انسیڈنٹ ہوئے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس پر انشاءاللہ بات رکھیں گے، یہ سب اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب ان کے ایجنڈاز اب ان کی کانفرنسز جو ہو رہی ہیں، G8 کانفرنسز ہو رہی ہیں ہیئر اینڈ دیئر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو عیسائیت تھی وہ تو ویسی پالیزم تھی، اور وہ اس میں بھی جو چرچ کی بالادستی تھی اس کو بھی ہم نے الٹ دیا، اور یہودیت جو ہے وہ تو ویسے ہی دجال کی ساتھی ہے اس وقت کی، اور صرف اب اسلام ہے آج کا، اور اس کو بھی کافی حد تک ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے، اس کو بھی ہم نے صرف مذہب کی حد تک اس کو کانسیپٹ کو محدود کر دیا ہے کہ لوگ نماز روزہ پڑھتے ہیں اور بس خوش ہیں، اور نو ون از کنسرن کہ دنیا میں اس وقت خلافت کہیں قائم نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھا عالم آتا ہے ڈاکٹر اسرار کی طرح کا، مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی طرح کا، کہ کوئی مجدد آتے ہیں وہ اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے غفلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کہیں ان میں وہ چنگاری نہ ہو۔ یہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ہے ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ ہے وہ دجالیت جس میں اب اس نے ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کنٹریز کتنے اچھے ہیں، یہ ہمیں ہماری عبادات پر کوئی قدغن نہیں لگاتے، یہ ہمیں نماز پڑھنے سے وہ بہت خوش ہے شیطان اس بات پر کہ بھائی آپ مسجد میں جائیے اور نماز پڑھیے، آپ چلے کاٹیے، آپ خانقاہوں میں بیٹھیے، آپ جو ہے وہ وظائف پڑھیے، آپ روزے رکھیے، آپ جو ہے وہ 4 شادیاں بھی کریے، لیکن جیسے ہی اس کو خطرہ ہوگا کہ ان میں کوئی ایسا مرد مجاہد اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے جس نے ان کو یہ شعور دے دیا کہ یہ دین خانقاہوں میں پریکٹس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو پورے گلوبل لیول پر اس کو امپلیمنٹیشن چاہیے تھی، یہ تو اس لیے ہم آئے تھے کہ ہم تو خلیفہ تھے اور ہم کدھر لاسٹ ہو گئے، تو بس اب اس مرد مجاہد کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا انجام جو ہے وہ پھر وہ کس طرف کو لے کر جاتا ہے۔ تو یہ دجالیت، یہ وہ دنیا، یہ وہ گاڈ لیس سوسائٹی کی کریشن تھی، یہ وہ سیکولرزم کی ایوولوشن تھی جس کے بعد ہم آج کی دنیا میں ہے، اور آج ایون امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اگر پریسٹیجیس سمجھتے ہیں کسی چیز کو تو دنیاوی ڈگریز کو، اور اگر کوئی حالانکہ علوم العالیہ کہا جاتا تھا قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے علوم رکھنے والے مفسرین کو اور علماء کو اور اسکالرس کو، لیکن آج ہم لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں کہ کوئی دین کے ساتھ جڑ رہا ہے، کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، اچھا بس یہ تو پتہ نہیں ہے بیچارہ ایسے ہی ہو گیا، اب یہ تو بیچارہ جو ہے نا اس کی تو ساری ڈگری سے تو سارا پڑھا لکھا خوں میں ڈال دیا۔ تو آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارا کنسرن یہودی ہے عیسائی نہیں ہے، انہوں نے جو کیا ہے ہم صرف وہ پڑھ رہے ہیں اپنی ریلیونس کے لیے، لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں ایکچولی، یہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نے خود کو اسیس کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو ہم اس وقت دجالیت کے فتنے کا 200% شکار ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی کامیابی کا کرائٹیریا مادہ پرستی ہے، ہمارے نزدیک بھی کامیاب وہ ہے جس نے یہ دنیا فتح کر لی ہے، ہمارے نزدیک بھی پریسٹیجیس جو ہے وہ ہارورڈ کا گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے، آکسفورڈ کا ڈین ہے، اور PhD فیلوز ہیں۔ تو ہمارے نزدیک آج جو قرآن کا علم حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، جو دین کی بات، دین کے نفاذ کی بات کرتا ہے، وہ ملا بن جاتا ہے، وہ ملانی بن جاتی ہے، وہ بیچارہ لوزر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس یعنی اتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں۔
حالانکہ جب اس دجالیت کا پردہ اٹھے گا، جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی اور عالم برزخ اور یا عالم الغیب میں کھلیں گی، تو پتہ چلے گا کہ لوزر کون ہے۔ تو ہم بہت سے لیولز پر دجالیت کا شکار ہیں، انشاءاللہ اس کو مزید ڈائسیکٹ ڈاؤن کر کے دیکھیں گے۔ آج ہم نے سیکولرزم کی بات کی، اسی طرح ہمیں ورلڈ ہسٹری کو تھوڑا سا پیچھے سے دوبارہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور پیرالل لنکس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آج ہم نے صرف ایک ڈائمنشن اس کی ایکسپلور کی ہے، جو عیسائیت کی تھی، تو جو جو پالیزم کی وجہ سے شرک آیا، اور کس طرح سے وہ شرک جو ہے وہ آج اب سیکولرزم اور ایتھیزم کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم اور پیرالل ڈائمینشنز میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا، آپ سب کا اس کا پارٹ بننے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے سیشن کلوز کر دوں تاکہ جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ میں سے کسی کا